تو یہ پروگرام جو ہے وہ اس کی جگہ پہ ہے جو آج جو راستے بند ہیں اور ہمارے مہمان لاہور سے ڈاکٹر طارق رحمان آ نہیں پائے، تو اس کی بجائے یہ پروگرام ہے۔ اس میں مختلف موقعوں پر میں اس کا اظہار کر چکا ہوں جو اس کا موضوع ہے، تحریری طور پہ بھی اور زبانی طور پہ مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ میں اس کو ذرا یکجا کر کے اکٹھا کر کے میں بات کروں کہ ہم نے کیسے تعلیم جیسے ایشو کے اندر کہ جو قوموں کے واسطے ان کی بقا کے لیے اہم ترین موضوع ہوتا ہے، اس ایریا میں ہم نے کیسے سوچے سمجھے بغیر ایسے فیصلے کیے کہ جن کے نقصانات ہوئے، اور نقصانات کا پھر ہم نے احساس بھی نہیں کیا، اور اس کا احساس نہ کرنے کے بعد وہ نقصانات جو ہیں کوئی معمولی مدت کے لیے ایسا نقصانات نہیں رہے، بلکہ وہ تقریباً آدھی صدی تک کے نقصانات ہیں۔ وہ اگر آدھی صدی تک کی گزرنے والی تعلیم کے شعبے سے گزرنے والی نسلیں ان خرابیوں کا شکار ہوئی ہوں کہ جو ان پالیسی ایکشنز کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو پھر بہت تکلیف کی بات ہے یہ۔ اور اس کا احساس ابھی بھی جب آپ محکمہ تعلیم کی میٹنگز میں جا کر اس کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابھی تک اس سے اچھی طرح آگاہ نہیں ہیں اور کنوینس نہیں ہیں کہ ان کا اتنا نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ تھوڑا بہت اب احساس یہ ہونے لگا ہے کہ کچھ چیزیں جو اب جو چل رہی ہیں آج کل تعلیم کے میدان میں، وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا رہی، لہٰذا انہیں کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں تو جوابات اس سے ملیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ جو پچھلے آپ کی جو پالیسیاں تھیں ان سے کیا کیا اثرات ہوئے، تو اس کے بعد ہی آپ کچھ کر سکیں گے۔ تو میں نے اس واسطے ان کو چھ پالیسی اقدامات کے اوپر میں نے سوچا ہے، اور اس کے علاوہ بھی شاید ہوں، لیکن شاید وہ اتنے زیادہ کانسیکوینشل نہ ہوں جیسے یہ 6 ہیں۔ 6 میں سے بھی سارے برابر کے کانسیکوینشل نہیں ہے، کسی کے نتائج بہت شدید ہیں اور کسی کے نتائج کچھ کم تر ہیں۔ تعلیمی معیار کو نقصان پہنچا اور ابھی تک یہ پہنچ رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں 50 سال 55 سال ہونے کے باوجود بھی موجود ہیں اور نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا تعلیمی معیار اتنا خراب ہے۔ مجموعی طور پہ تمام چیزوں کی وجہ سے تعلیم کا معیار جو ہے وہ خراب ہے۔ اس وجہ سے اس کو میں نے کہا کہ یہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے کے برابر میں ہے، کہ یہ اس کے لیے ہمیں کوئی مجبوری نہیں تھی، ہم اچھی طرح سوچ سمجھ کے اگر ان چیزوں پہ کچھ اقدامات کرتے اور ہر اقدام کرنے کے بعد اس کے نتائج دیکھنے کے بعد اپنی کورس کریکشن کر لیتے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے، تو شاید ہم خراب نتائج سے کے جو اثرات ہیں ان سے ہم بچ جاتے۔ ہمارے پاس میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، اس کے اندر میں نے 6 چیزیں چنی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو کانسیکوینشل چیز تھی، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، مگر میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ ہمارے پاس ایجوکیشن پالیسیز یوں سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 5 یا 9 کے قریب پالیسیز ہمارے پاس اب تک پاکستان بننے کے بعد سے آئی ہیں، جن میں سب سے پہلی پالیسی جو ہے وہ ایک 1947 میں پاکستان بننے کے 2-3 مہینے کے بعد ایک ایجوکیشن کانفرنس ہوئی تھی، نیشنل ایجوکیشن کانفرنس، اور اس کی رودات جو ہے اس کو ہم اپنی ایجوکیشن پالیسی سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک خاص موضوع تھا جس کے اوپر جس کے اثرات جو ہیں وہ ہم اب یہاں پہ محسوس کرتے ہیں، اور میں ان کے اثرات میں اس وجہ سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کانفرنس کے اندر موجود کچھ شرکاء ایسے تھے جنہوں نے اس وقت ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں، آپ اس کو نہ کریں۔ 1947 کے بعد 1959 میں ایوب خان کے اقتدار میں آنے کے چند مہینوں بعد انہوں نے ایک
کمیشن بنایا، نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن ریفارم، اور اس نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن کا نام اصل میں پڑ گیا جو صاحب سیکریٹری ایجوکیشن تھے ان کے نام پر، اور وہ جو ہے وہ اس کی ایک رپورٹ بنی ہوئی ہے. وہ رپورٹ جو ہے وہ اس کی ہماری پالیسی کا ایک، اور اس کے اندر ایک چیز موجود ہے جو کہ شدید نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. اس کے بعد 1969 میں ایک پالیسی بنی جسے نور خان کی پالیسی کہا جاتا ہے، لیکن وہ پالیسی کچھ اس وجہ سے عمل نہیں ہوئی کہ پھر وہ 71 کا واقعہ ہو گیا، اور پھر نئے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 1972 میں پالیسی آ گئی. اس کے بعد پھر ضیاء الحق کے دور شروع ہوتے ہی 1979 میں ایجوکیشن پالیسی بنائی گئی. یہ بھی بڑی کانسیکوینشل تھی، اس کے بھی بڑے نتائج ہیں. اور 1979 کے اطراف میں ہی ایک اور بڑی تبدیلی ہوئی تھی کہ جو 1972 کی کچھ پالیسیز کے ریورسل تھے، اور ریورس کرنے کے اندر جو کچھ بھی نتائج ہوئے ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں. اس کے بعد 1992 کی پالیسی، 98 کی پالیسی، 2010 کی پالیسی ہے، اور پھر 2017 کی ڈرافٹ پالیسی ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہوا. 2010 کے بعد کوئی پالیسی ابھی تک آئی نہیں ہے. 12 سال ہو چکے ہیں، کوئی پالیسی اس کے بعد بنی نہیں ہے. جو بیڈ ڈیسیشنز ہیں وہ میں نے جیسے بتایا کہ سب سے پہلا جو ہے وہ 1947 میں ہے، پھر 1959 میں ہے، پھر 72 میں ہے، اور پھر 1979 میں ہے، اور 2004 میں ہے. یہ میں اب ان کی ایک ایک کر کے میں ان کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ 1947 والا تھوڑا سا میں مؤخر کرتا ہوں کیونکہ اوروں کے ساتھ مل کے زیادہ اچھی طرح اس پہ بات ہو سکے گی. جو میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو نقصان دے رہا ہے وہ ہے 1959 کی جو شریف کمیشن رپورٹ تھی. اس کے اندر جو پالیسی بیان کی گئی، ایک بڑا ڈراسٹک ایکشن لیا گیا جس کے نتائج بہت برے رہے، اور ابھی تک چل رہے ہیں. وہ ابھی تک اس کے نتائج، وہ طریقہ جو ہے اس کو ریورس نہیں کیا گیا، وہ ابھی تک چل رہے ہیں. وہ اس پالیسی میں انہوں نے یہ کہا، جو پالیسی کے الفاظ کو میں پیرافریز کرتا ہوں، کہ یہ آپ اس سے پہلے کیا ہوتا تو اس سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا، میں یہ پالیسی ٹیکسٹ بکس کے بارے میں پالیسی تھی. ٹیکسٹ بکس کے بارے میں جو پالیسی تھی تو اس سے پہلے طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ یہ انگریزوں کے زمانے کا طریقہ تھا کہ آپ نے کریکلم بنا دیا ہے، لوگوں سے کہا بھائی جو بھی لکھنا چاہے اس کے اوپر لکھ دے اور ہمیں سبمٹ کرے ڈرافٹ، اور اگر ہم اس کو اپروو کرتے ہیں تو آپ اس کو چھاپیں، اور جو پڑھنا چاہے پڑھے، جو اسکول اس کو چلانا چاہے چلائے. ہر اسکول آزاد ہے کہ جو منظور شدہ کتابیں ہیں ان میں سے کسی بھی کتاب کو اپنے پاس چلائے اور وہ پڑھائے. اور ملٹیپل ٹیکسٹ بکس اویلیبل ہونے کا مطلب واضح طور پہ یہ تھا کہ امتحان کتاب میں سے نہیں ہو سکتا تھا. امتحان جو تھا وہ نصاب میں سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر کتاب اس نصاب کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرتی، تو نصاب میں سے امتحان ہوتے، کتاب میں سے امتحان نہیں ہوتے تھے. یہ اس سے پہلے کی پالیسی تھی. اس پالیسی کو 1959 کی جو پالیسی تھی یا جو شریف کمیشن رپورٹ تھی اس کے اندر تبدیل کیا گیا. اس کی وجہ بتائی گئی. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ یہ ٹیکسٹ بکس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا منہ اٹھے اٹھا کے لکھ دے کتاب اور چھاپ دے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. الفاظ ان کے تقریباً ایسے ہی تھے. میں انگریزی کی میں لکھی ہوئی رپورٹ ہے، میں پیرافریز کر رہا ہوں. میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑے ایکسپرٹ لوگوں کو بٹھا کر ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ وہ کتابیں تیار کریں، اور اس کے لیے آپ کا باقاعدہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہونا چاہیے. اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر تمام ان کے جو مختلف ہوتے ہیں کہ لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں، ان کے تصویریں بنانے والے ہوتے ہیں، ان کو چھاپنے والے ہوتے ہیں، ان سب کے ایکسپرٹس موجود ہوں اور وہ ان کو سب کا خیال رکھتے ہوئے کتابوں کو بنایا کریں. 1959 کی جو پالیسی تھی اس کے تحت پھر ایسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ اور ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ بنے، اور انہوں نے کتابیں چھاپنی لکھنی شروع کر دی. وہ کتابیں جو تھیں وہ تقریباً مڈ 60s میں جا کے ان پہ عمل ہونا شروع ہوا. مڈ 60s تک یہ تھا، پرانا طریقہ تھا
پرانے زمانے کا کہ پرائیویٹ پبلشرز کتابیں چھاپتے اور اس کے بعد وہ جو اسکول جس کتاب کو پسند کرتا اس کو چلاتا. ٹیکسٹ بک بورڈ نے پھر کتابیں چھاپنی شروع کر دی. ہوا کیا کہ ملٹیپلسٹی آف ٹیکسٹ بکس تو ختم ہو گئی. اب ایک ہی ٹیکسٹ بک ہوگی. ایک ٹیکسٹ بک کا مطلب یہ ہوا کہ اب طالب علموں کے واسطے جب پڑھنے والے ہیں تو ان کے لیے سارا کا سارا جو علم ہے وہ اس ٹیکسٹ بک تک محدود ہے جہاں تک وہ ہے. اور پہلے کتابیں جب ملٹیپل چھپتی تھیں تو ان کے درمیان کمپٹیشن تھا کہ کون کتنے اچھے طریقے سے کتاب کو لکھ سکتا ہے. جس کی کتاب پاپولر ہوگی وہ کتاب زیادہ بکے گی وغیرہ. انہوں نے بلکہ ایک الزام یہ لگایا تھا کمیشن نے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں تو بڑا کرپشن ہو گیا تھا کہ جب ملٹیپل ٹیکسٹ بکس تھی کہ پھر ٹیکسٹ بک چھاپنے والے پبلشرز جو تھے وہ اسکولوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ جی آپ ہماری کتاب چلوائیں تاکہ ہماری کتاب بکے وغیرہ. وہ ان کو پریشان کرتے تھے. اور اس قسم کی کرپشن کا اب دوسرے انداز میں یہاں پہ آئی تو میں اس واسطے میں نے اس کا ذکر کیا. یہ جو ایک کتاب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی کتاب ان کے سامنے ہے, نظر میں ہے, وہی کتاب وہ پڑھیں گے. ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپنی دانش میں جن لوگوں کو سمجھ کر ان کے ماہر سمجھ کر ان سے کتابیں لکھوائی ہیں وہی کتابیں ہیں سامنے اویلیبل. کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کسی قسم کا کمپٹیشن نہیں ہے. لہٰذا کمپٹیشن نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ کوالٹی جو ہے وہ اگر فرض کیا پہلے سال اچھی رہی ہو تو ضروری نہیں کہ بعد کے سالوں میں بھی اچھی رہی ہو. پھر اس کے بعد چھاپنے والے جو کتاب چھاپتے ہیں وہ اپنے منافع کو دیکھتے ہیں. لہٰذا وہ پھر تو ٹیکسٹ بک بورڈز جو تھے انہوں نے یہ کیا کہ کتابیں لکھوائیں, اپنے پاس ہی لوگوں سے لکھوا کے ان کو پھر پبلشرز کو تلاش کیا اور پبلشرز کو تلاش کر کے وہ کتابیں چھپوائیں انہوں نے. چونکہ کسی پورے مغربی پاکستان میں ایک ہی ٹیکسٹ بک بورڈ اور اسی کی کتابیں ہر جگہ چلیں گی تو کتابوں کی تعداد تو پھر لاکھوں میں ہونی تھی. اور ایک ہی کتاب کی اگر لاکھوں میں تعداد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر پبلشر جو ہے وہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ٹھیکہ مل جائے. اس کو ٹھیکہ مل جائے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کو کچھ کھلانا پلانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. کرپشن وہاں پہ اس انداز میں آ گئی. لیکن ہمارا زور اس بات پہ نہیں ہے. ہمارا زور جو ہے وہ اس بات پہ ہے اس وقت سے پھر یہ روایت پڑ گئی کہ امتحان ٹیکسٹ بک میں سے ہوں گے. اور اب تک یہ روایت ویسی کہ ویسی چلی آ رہی ہے. اب تک ہمارے پاس وہ چیز ریوائز نہیں ہوئی ہے. ٹیکسٹ بکس کے امتحان ہوتے ہیں اور میں ابھی کئی جگہ پہ میں اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں نے خود پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے ان کے لوگوں سے سنا یہ ہے, بلکہ پیپر بنانے والوں کی زبانی سنا یہ ہے کہ جو امتحان کا پیپر بناتے ہیں بورڈ کا وہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کوئی سوال جو انہوں نے بنایا ہے وہ سوال کتاب کے کون سے پیج کے کون سے پیراگراف کا سوال ہے. اتنا بتانا پڑتا ان کو. اور یہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے, آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے. کیوں بتانا پڑتا ہے بھئی؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب طالب علم احتجاج کرتے ہیں کبھی کہ یہ آؤٹ آف کورس کوشچن ہے تو وہ بتا سکیں کہ نہیں جی یہ کتاب کے اس حصے کا سوال ہے, لہذا آؤٹ آف کورس نہیں ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, جو گریڈ کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے پیراگراف کا اشارہ کیا ہوا ہے, لہٰذا وہیں پہ دیکھو جواب اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر کے لائق نہیں ہے. یہ چیزیں میں نے 2 سال پہلے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر کی میٹنگ میں نے یہ باتیں سنی. تو ہمارے ہاں ایک کرپٹ ہو گیا پورا امتحان کا نظام. اس طرح کرپٹ ہو گیا کہ اب ہر طالب علم کا جو نالج ہے وہ کتاب تک محدود ہو گیا. چونکہ کتاب کے دیے ہوئے سوال کتاب میں سے دیے ہوئے ہیں, لہٰذا رٹنا پڑے گا انہیں. اور رٹنے کی انڈسٹری, رٹنے کی اور تیار کروانے کی انڈسٹری جو ہے وہ پھر ایک گرو کرتی ہے جس میں ٹیوشن سینٹرز ہوتے ہیں, جس میں گیسٹ پیپرز ہوتے ہیں, جس میں ریپیٹیشنز ہوتے ہیں. وہ ان کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تیار کرتے ہیں. اس تمام چیز نے طے یہ کر دیا کہ یہاں پہ میموری ریکال کا امتحان ہے سارا کا سارا.
سارا امتحان میموری ریکال کا ہے. اگر ذرا سا بھی اس سے ڈیویشن ہو جاتی ہے تو طالب علم چلا اٹھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں تو یہ نہیں سکھایا گیا. یہ ان کا تھا. اور یہ آپ سمجھیں کہ یہ جو چیز تھی میمورائزیشن وغیرہ کے ساتھ، اور یہ تو یہ جو 2000 اگر 1960 کی وسط میں یہ شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ 55 سال ہو گئے اس کو تقریباً. 55 سال سے ہم وہی چیز کرتے چلے آ رہے ہیں، اور 55 سال سے ہمارا جو طریقہ ہے ہم عادی بنا چکے ہیں پورے سسٹم میں. بلکہ اس کی ایک اچھی سی مثال بھی میرے پاس ہے. جب یہ طریقہ جو تھا اس سے تھوڑا سا ایک اور اس کا پہلو ہے، وہ یہ کہ جب یہ سسٹم شروع ہو گیا تو پھر کالج کے ٹیچرز جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اچھا اس سے پہلے وہاں پہ کالج میں یونیورسٹیوں میں تمام باہر کی کتابیں چلتی تھیں. جب ہم نے بی ایس سی کی تو یونیورسٹی کی لائبریری جو تھی وہ باہر کی کتابوں سے بھری ہوئی تھی، اور بازار میں بھی ملتی تھی وہ، اور ہم وہی پڑھتے تھے سب. ان کے سستے ایڈیشن بھی ملتے تھے، مہنگے ایڈیشن بھی ملتے تھے، اور وہی کتابیں چلتی تھیں وہاں پہ، انہی میں سے تمام پڑھائی ہوتی تھی. جب کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو باہر کی کتابوں پہ آپ کا زور ہے وہ کیوں ہے، آخر ہم بھی تو کتابیں لکھ سکتے ہیں، اچھی کتابیں لکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی بی ایس سی کے واسطے بھی کتابیں یہیں کی ہونی چاہیے، اور پاکستانی آتھرز کتاب لکھیں، ٹیکسٹ بک بورڈ لکھیں. لہٰذا وہ کتابیں بننی شروع ہوئیں. اور جہاں ہم ایک مضمون کی اتنی موٹی کتابیں باہر کے آتھرز کی پڑھتے تھے جو بڑے ایکسپرٹس تھے ان کی، یہاں ان کا خلاصے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پتلے جیسے ہوتے ہیں عام طور پہ، اس انداز میں وہ کتابیں یہاں پہ آئیں، اور یہاں پہ وہ بھی 50-60 سال چلی ہیں. یہاں پہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور بی ایس سی پڑھ کے لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہوتے تھے، تو ہم اس وقت اپنا سر پیٹتے تھے کہ ان کی نالج اتنی خراب کیوں ہیں، ان کو میتھمیٹکس اور فزکس اچھی طرح کیوں نہیں پڑھائی گئی. تو وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کتابوں سے پڑھتے تھے، اور ان کتابوں میں سے کے سوال ہی تھے جو امتحانوں میں آتے تھے، اس کے علاوہ باہر سے سوال نہیں آتے تھے. یہ چیز وہاں پہ تھی، رائج تھی. تو یہ دیکھیے آپ کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ نصف صدی ہو گئی ہے اور ابھی تک یہ تبدیل نہیں ہوا. اس میں تبدیلی ایک دفعہ بی ایس سی کے لیول پہ کرنے کی کوشش کی گئی سندھ میں. وہاں کچھ ٹیچرز تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے باہر کی، فزکس کی کتاب. اس کتاب میں بہت سی پرابلمز دی ہوئی ہیں، بہت چیزوں کو بتایا ہوا ہے، اتنے موٹے 3 والیوم کے اوپر مشتمل ہے وہ، اور وہ ہم رائج کرواتے ہیں. تو کسی طرح انہوں نے وہ رائج کروا دی کتاب وہاں پہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ چلا پڑے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، جتنا ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ دوسری کتابوں میں اس سے تو یہ بہت زیادہ ہے، یہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس کو کم کریں. آپ کم کیسے کریں کہ آپ لگا دیں کہ یہ سیکشن یہ سیکشنز پہ نشان لگا دیں کہ بس یہی پڑھا جائے گا، ہماری تعلیم وہاں تک ہوگی، اس سے آگے نہیں ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی امتحان جو تھا وہ اس وجہ سے اس کتاب کو لگایا گیا تھا کہ اس میں پرابلمس بہت سے، اس کے اندر ہر چیپٹر کے اینڈ کے اوپر بہت سے پرابلمس تھے، اور پرابلمس کی پریکٹس کروانے کی کوشش کی گئی. تو انہوں نے بہت پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی کم کیجئے. لہٰذا ان پرابلمس کو بھی گھٹا کے 100-200 کیے گئے کہ اچھا بھائی یہی پرابلمس ہوں گے، آپ کے امتحان بھی انہی میں سے آئیں گے. لہٰذا سندھ میں جہاں ایک اچھی کتاب لگا کر ان کے معیار کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں پہ طالب علموں کے احتجاج کے اوپر اس کو کم کر کے ایسے لیول پہ لایا گیا کہ جہاں پہ ان کو ایک سیٹ آف کویسچنس ہیں، شاید 100 کویسچنس ہوں گے، 150 کویسچنس ہوں گے، ان میں سے ہی کوئی کویسچن امتحان میں آئے گا
اور ان کے سلوشنز جو ہیں وہ پھر ہر جگہ پھرتے تھے، لہٰذا وہ ان کے لیے مشکلات جو تھی وہ سوائے اس کے کم ہو گئی تھیں، لیکن رٹنا جو تھا وہ طبیعتوں میں اتنا بس گیا تھا کہ اس تک واپس جانا ایک بالکل معمول کی بات تھی۔ یہ ایک بات تھی جو میرے خیال میں اس کا جو نقصان پہنچا ہے اب تک پہنچ رہا ہے، بلکہ میں اس میں ایک اضافہ اور بھی کر دوں کہ تو مشرف کے دور میں 2007 میں ایک پالیسی ٹیکسٹ بکس اینڈ لرننگ مٹیریلز پالیسی بنی۔ اس پالیسی میں یہ کہا گیا کہ ملٹیپل ٹیکسٹ بکس ہوں گی، کوئی بھی کتاب کوئی بھی پبلشر جو ہے کتاب چھاپ سکتا ہے، اپروو کروا دے تو وہ کتاب چل جائے گی۔ وہ پالیسی جب بنی تو اس کے کچھ ریویوز ہوتے ہوتے آخر میں جو ورژن آیا اس میں یہ ہوا کہ ایسا ہوگا تو صحیح، ملٹیپل ٹیکسٹ بکس ہوں گی تو صحیح، لیکن اسکولوں میں چلنے والی کتاب صرف ایک ہی ہوگی، ان میں سے ایک کتاب ہوگی جو اسکولوں میں چلے گی، جس کا مطلب یہ تھا کہ امتحان اسی کتاب میں سے ہوں گے۔ وہاں تک پہنچ کے بھی ہم اس جگہ، ہماری عادتیں اتنی بگڑی ہوئی تھیں کہ ہم اس چیز سے ہٹ نہیں پائے کہ امتحان کتابوں میں سے ہی ہوں گے، اور آپ کو مطلب یاد کرنا جو ہے وہ ایک لازمی عنصر بن گیا ہماری تعلیم کا۔ تو اب تک یہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں جو سنگل نیشنل کریکلم آیا تو اس کے ساتھ جو کتابیں ابھی بنی ہیں یہاں پہ، وہ کتابیں ٹیکسٹ بک بورڈ، حالانکہ 2007 کی پالیسی کے تحت ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہیں وہ اب ٹیکسٹ بک چھاپنے والے، بنانے والے، چھاپنے والے ادارے نہیں رہے، بلکہ وہ ریگولیٹر ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی کتاب لکھ سکتا ہے، بنا سکتا ہے، لیکن وہ ریگولیٹر ہو گئے ہیں۔ لیکن جب سنگل نیشنل کریکلم آیا ڈیڑھ سال پہلے، تو سب سے پہلا کام جو نیشنل کریکلم کاؤنسل نے کیا وہ یہ کیا کہ کتابیں بنوائیں اپنے ساتھ، بالکل جس طرح ٹیکسٹ بک بورڈ بنواتے ہیں اس انداز میں انہوں نے کتابیں بنوائیں۔ انہوں نے لوگ چنے اور چن کے ان سے کہا کہ آپ ان موضوعات کے اوپر جتنی اسکولوں کی کتابیں سب لکھی ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی، وہ انہوں نے چھاپی، صوبوں کو بھیجی، صوبوں نے ان کو سوائے سندھ کے باقی تمام صوبوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لہٰذا وہی ہوا کہ ہر چیز کی ایک ایک کتاب ہے موجود، ٹھیک ہے نا۔ تو کتاب ہی پہ کا مواد، اسی کو یاد کرنا، اسی میں سے امتحان دینا، یہ جو ہے ہماری ایسی پکی عادت بن چکی ہے کہ اس سال تک، اس سے پچھلے سال تک ہم ایگزیکٹلی وہی کرتے رہے، ابھی بھی ہم اس کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہیں، اب بھی ہم تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ پالیسی اقدام تھا جو میرا خیال ہے کہ جس کا نقصان پہنچا، آدھی صدی کتنے بہت سے لوگ نکل کے گزرتے ہیں، وہ اتنے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس نظام سے گزرے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میرے خیال میں ایک دو پروسیس رہا وہ تھا نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن کا، جو 1972 میں ہوا تھا۔ نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن کا ایک پروسیس تھا جو ہوا، اور اس کے بعد وہ ریورس بھی ہوا، اور پھر ڈی نیشنلائزیشن بھی ہوا۔ تو یہ جو پروسیس تھا یہ اپنی جگہ پہ کافی سگنیفیکنٹ تھا۔ اس سے پہلے کی صورتحال کیا تھی؟ اس سے پہلے کی صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ پرائیویٹ اسکولز ایگزسٹ کرتے تھے، اور شہروں میں اور شاید دیہاتوں میں بھی، لیکن اسکول ایگزسٹ کرتے تھے، اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جہاں فلینتھراپک آرگنائزیشنز ہوتی تھیں، جیسے ہمارے اسلامیہ مسلم ایجوکیشن سوسائٹیز شہر تھیں، اور انجمن حمایت اسلام لاہور میں ہوتی تھی وغیرہ، ان لوگوں کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے جو بہت اچھے تھے، کیونکہ وہ توجہ کے ساتھ سوسائٹی ان کو چلایا کرتی تھی۔ ایسے انسٹیٹیوشنز بھی تھے اور کمرشلائز بھی تھے، بہت تھے۔ اور خاص طور پہ میں اس زمانے میں کراچی میں تھا، تو مجھے یاد ہے کہ کراچی میں مختلف قسم کے نام کے بچوں کے چھوٹے اسکول، پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول
بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، اور وہ فیسیں بہت لیا کرتے تھے. اور یہ کہ سرکاری اسکول اتنے گئے گزرے نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے والدین اپنے بچوں کو انہی اسکولوں میں پڑھانا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جس طرح مشنری اسکولوں کی بہت اس وقت زمانے میں شہرت تھی کہ مشنری اسکولوں کے اندر تعلیم بڑی اچھی ہوتی ہے، اسی لحاظ سے وہ سمجھتے تھے کہ ان پرائیویٹ اسکولوں میں بھی اچھی ہوتی ہوگی. لہٰذا جگہ جگہ یہ پرائیویٹ اسکولز کھلے ہوئے تھے. پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تو جو سب پہلا جو انہوں نے کام کیا تھا بڑا ایک پالیسی ایکشن، وہ یہ کہ انہوں نے تمام پرائیویٹ اسکولوں کو نیشنلائز کر دیا. اچھا، تو ہم جیسے لوگ تو بہت خوش ہوئے کہ یہ تو اچھی بات ہے. وہ جو والدین کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان سے زبردستی پیسے گھسیٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے تو ٹھیک ہوگا. لیکن مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہماری سرکار خود سرکار کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ ہر ایک کے لیے تعلیم کا بندوبست کر سکیں. اس زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھی اور اس زمانے میں بھی نہیں ہے. اب تو بالکل بھی نہیں ہے. اب تو ہر وقت سرکار جو ہے پالیسی یہ بناتی ہے کہ کسی طرح پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہم پر جو تعلیم کا بوجھ ہے وہ سمیٹ لے، وہ اپنے اوپر لے لے. اس وقت تو پالیسی ان کی جو موسٹ ریسنٹ پالیسیز ہیں ان کے اندر پورے چیپٹرز ہوتے ہیں پرائیویٹ ایجوکیشن کے اوپر، اور جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ چونکہ سرکار سب کو تعلیم مہیا نہیں کر سکتی، لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایسے انیشیٹو لے. تعریف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ چیز جو تھی وہ اس زمانے میں بھی اس کا ایک اثر تھا کہ لوگ باغ جو تھے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی طرف جاتے تھے. ان کو جب نیشنلائز کر لیا گیا تو پھر اب وہ تمام اسکول جو تھے وہ سب کے سب سرکاری ڈومین میں آ گئے. کوئی خرابی نہیں تھی، سرکاری فیس کے اوپر سب لوگ ہر جگہ پڑھنے لگے. سرکار نے کچھ اسکولوں کو جو پرائیویٹ، انہوں نے کیا کہ انہوں نے سرکاری افسروں کو ان اسکولوں میں جہاں پہ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھے ان کے ٹیچرز کو سرکاری ملازم رکھ لیا، اور ان کے جو پرنسپلز وغیرہ تھے ان کو سرکاری ملازم رکھ لیا، اور جہاں نہیں تھے وہاں پہ سرکاری اسکولوں کے جو افسر تھے وہاں پہ لگا دیے. جو شکایت لوگوں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ تمام ایجوکیشن کا سسٹم بہت زیادہ بیوروکریٹک ہو گیا، اور سرکار کے پاس چونکہ ریونیوز نہیں ہمارے پاس کبھی اتنے رہے کہ ہم تعلیم کے لیے اتنے پیسے جمع کر سکیں جتنے ہونے چاہیے، اس وقت بھی نہیں تھے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی. لہٰذا سرکاری اسکول تو تھے لیکن سرکاری اسکولوں کے چلانے والے ریسورسز نہیں تھی. پرائیویٹ لوگ تو والدین سے فیسیں لے کر وہ اپنے وسائل پیدا کر لیتے تھے، لیکن ان کے لیے تو سرکاری وسائل تو موجود نہیں تھے. لہٰذا سرکاری وسائل کی کمی ہوئی تو معیار گر گئے سارے. اگر بینچیں ٹوٹ گئی ہیں تو ٹوٹ گئی ہیں، ان کو مرمت نہیں ہوتی. اگر اسکول کی دیوار گر گئی ہے تو مرمت نہیں ہوتی. بلیک بورڈ خراب ہو گیا تو مرمت نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ. یہ بڑی عام شکایتیں ہو گئی تھیں، خاص طور پہ ان میں جہاں پہ جو نیشنلائز اسکولز تھے. جو بڑے اسکول بنے ہوئے تھے وہ تو اپنی جگہ پہ اچھے تھے اور چلتے تھے. وہ یہ بات جو ہے وہ چلتی رہی بات 80s تک، تقریباً 20 سال، ارلی 70s سے لے کر میرے خیال میں لیٹ 80s تک یہ بات اس طرح چلتی رہی. پھر بعد میں انہیں خیال آیا کہ نہیں، ہمیں ان کو پرائیویٹ اسکولوں کو الاؤ کر دینا چاہیے. لیکن یہ ہوا غلط طریقے سے. سب سے پہلے ایلیٹ اسکولوں نے سرکار کو اپروچ کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے. تو ویسے بھی انہوں نے غالباً گرامر اسکول، کراچی والے گرامر اسکول کو نیشنلائز نہیں کیا، ایچ کالج کو نیشنلائز نہیں کیا، اور ایسے کچھ انسٹیٹیوشنز تھے ان کو نیشنلائز نہیں کیا تھا. لہٰذا ان کی ایک حیثیت تھی اونچی بنی ہوئی کہ بڑے اعلیٰ معیار کے اسکول ہیں اور بہت مہنگے تھے. تو صرف جنٹری وہاں پہ ایلیٹس ہی اپنے بچوں کو پڑھا سکتے تھے وہاں پہ. تو پھر انہوں نے یہاں پہ
اسلام آباد میں کچھ اسکول تھے پرائیویٹ، انہوں نے اپنے بزنس شروع کیے اور دیکھتے دیکھتے ان کا بزنس جو تھا وہ جڑ پکڑ گیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آگے ہیں اور یہ فیسیں لیتے ہیں، لیکن بڑے اچھی پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے، توجہ بہت اچھی ہوتی ہے، سرکاری اسکولوں میں اتنی نہیں ہوتی۔ دیکھتے دیکھتے یہاں پہ وہ اسکول جو تھے وہ مقبول ہو گئے اور لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا، حتیٰ یہ کہ سرکاری افسروں نے بھی اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کی وہ توجہ جو پبلک اسکولوں پہ ہوتی تھی وہ وہاں سے ختم ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پبلک اسکولوں کا معیار اور گر گیا۔ تو اب اسلام آباد میں یہاں پہ میرے ذہن میں مثال اسلام آباد کی ہیں یہاں کی۔ اسلام آباد میں یہاں پہ ایک زمانے میں جتنے اسکول اور کالج تھے وہ اپنے پرنسپلز کے نام سے مشہور تھے۔ مسز پیرزادہ کا اسکول ہے اور مسز نور کا اسکول ہے اور پتہ نہیں فلانے صاحب کا اسکول ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تو ان کی ساکھ ہوتی تھی کہ ہمارا یہ اسکول ہے، ہمیں یہ اسکول جو ہے اعلیٰ معیار کا رکھنا ہے۔ وہ ختم ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اسکول بہت سے ایسے ہیں جو کہ ماڈل اسکولز کے نام پر اسلام آباد میں شروع میں تھے، ماڈل اسکول اور ماڈل کالجز، ان کا معیار کمتر ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ ابھی بھی بہت برا نہیں ہے، ابھی بھی توجہ ہے، لیکن اس وجہ سے، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ پہلے ان کے ہاں سرکاری اسکول کے سرکاری افسروں کے بچے پڑھتے تھے، لہٰذا ان کی پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن کی میٹنگز میں سرکاری افسر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ جو کچھ مشکلات ہوتی تھیں ان کے واسطے کچھ طور طریقے نکال کے ان کی مشکلات دور کیا کرتے تھے۔ وہ ختم ہو گیا۔ تو خیر یہ جو ہے ایک نیشنلائزیشن کا اور پرائیویٹائزیشن کا جو یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کا دوسرا پہلو جو تھا وہ یہ تھا کہ جب ایک دفعہ کمرشلائزڈ اسکولوں کو اجازت ملنی شروع ہوئی تو صرف ایلیٹ ہی نہیں اور دوسرے اسکول بھی بننے شروع ہو گئے۔ اب دیہات میں بہت پرائیویٹ اسکول ہیں، چاہے وہ 100 روپے فیس لیتے ہوں، 150 روپے فیس لیتے ہوں، لیکن وہ ہیں ضرور، اور والدین پبلک اسکول کے بجائے پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ کہ پبلک اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ تو توجہ دیتا ہی نہیں ہے، یہاں کے ٹیچر جو ہیں وہ تنخواہ کی خاطر دیتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بڑا ایکسپلائٹیٹیو سسٹم ہے جس کے اندر ٹیچرز کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم ٹیچرز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام خرابیاں اس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان ٹرینڈ ٹیچرز کو پرائیویٹ اسکول رکھتے ہیں، اور وہ خود میرے مشاہدے میں ہے کہ غلط سلط پڑھاتے ہیں۔ وہ تمام ان کی تعلیم جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو بنیاد جہاں ہوتی ہے طالب علموں کی پرائمری اسکول میں، وہاں پہ ایسے غلط تصورات بٹھا دیتے ہیں کہ جو شاید ان کی زندگی بھر ان کے ذہن سے نکل نہ پائے۔ کہ اگر وہ بتا رہے ہوں کہ اے اوور بی پلس سی اوور ڈی، تو وہ کہتے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اے پلس بی اے پلس سی ڈیوائڈیڈ بائی بی پلس ڈی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے سوال کو حل کرنے کا طریقہ۔ انگریزی زبان کی غلطیاں، اردو زبان کی غلطیاں وغیرہ، یہ جو دیہات کے پرائیویٹ اسکول ہیں، مجھے خاصا تفصیل سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ یہ اس واسطے مسئلہ ہے کہ وہ بہت سستے ان ٹرینڈ ٹیچرز رکھتے ہیں جن کی تنخواہیں 1000 2000 روپے ہوتی ہیں، اور وہاں پہ بچوں کو تعلیم اس انداز میں ملتی ہے۔ اور سرکاری اسکول کے اندر ٹیچر جو ہے وہ باقاعدہ صنعت یافتہ بھی ہوتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے اور اسکول کا ماحول بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن والدین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ میں ہم پیسے دے کے پڑھائیں گے تو شاید وہ بہتر ہوگا۔ یہ تھی بات جو کہ پرائیویٹ اسکولوں کے دوبارہ شروع ہونے سے ہوئی، کہ جس کی وجہ سے ایلیٹ اسکول جو بنے۔ تو اس وقت تو سارا عمران خان نے جب سنگل نیشنل کریکلم کو شروع کیا تو ان کا آرگومنٹ سارا یہی تھا کہ اس وقت ہمارے پاس فرق بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف کچھ اسکول ہیں جن سے فارغ ہونے والے طالب علم ان کے سامنے ہر قسم کے مواقع کھلے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سرکاری اسکولوں کے ہیں کہ جو صحیح طرح تعلیم ان کی نہیں ہوتی،
جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اس کو برج اپ کرنے کے واسطے انہوں نے سنگل نیشنل کریکلم کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم ایلیٹ اسکولوں کو اور ان سب کو ہم ایک ہی لیول پر لے کر آئیں گے. آبویسلی وہ نہیں کر سکے یہ کام. تو ایک تو یہ تھا. تیسری چیز جو تھی وہ امپورٹنٹ ہے، وہ عام طور پہ اس کا وہ میں اس واسطے نہیں کہ کوئی بہت بڑی خرابی ہے، اس واسطے نہیں بتا رہا، بلکہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ایک فنامنن ہے کہ جو اس معاشرے میں اس نئے جو دور تھا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو چلانے کا، اس میں وہ شروع ہوا. اور وہ فنامنن یہ تھا کہ یہاں پہ چینز چلی ہیں اسلامک اسکولز کی. نارمل اسکولز ہیں، وہ نارمل میٹریکولیشن کے واسطے، انٹر کے واسطے طالب علموں کو تیار کرتے ہیں. انگلش میڈیم بھی وہ ہوتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اسلامک اسکولز ہوتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ جماعت اسلامی کی پوری چین ہے دار ارقم اسکولوں کے نام کی، اقرا اسکولوں کے نام کی کوئی اور چین ہے. اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اپنے اسکول چلاتی ہے ملک بھر میں، اور ان کا بھی یہی ہے کہ وہ طالب علموں کو بہت ہی گہری مذہبی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ باقی تعلیم بھی دے کر ان کو تو یہ ایک فنامنن ہے. میں اس کے بارے میں کوئی ایسا کامنٹ نہیں کر رہا کہ جیسے یہ کوئی نقصان پہنچانے والی بات ہے، مگر یہ کہ جب ہم بات کریں گے کہ مذہبی تعلیم کے بارے میں کیا کچھ ہمارے اقدامات ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اس کے بعد کا جو دور ہے ضیاء الحق کا، وہ دور تھا جس میں اسلامائزیشن آف ایجوکیشن ہوئی. اسلامائزیشن آف ایجوکیشن جو تھی وہ 1979 کی ایجوکیشن پالیسی کا سینٹرل پوائنٹ تھا کہ ہمیں اپنی تعلیم کو اسلامائز کرنا ہے. اور یہ اس کے تحت جو کچھ بھی نیا کریکلم بننا، نیا جو کتابیں بنی اور نئے جو طریقے بنے، وہ سب جو ہیں وہ بہت جلدی سامنے آنے لگے. ارلی 80s کے اندر، 83 84 کے اندر وہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی تھیں. اس میں جو 1979 کی پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت بننے والے کریکلم کے اندر مولانا مودودی کا وہ جملہ لکھا ہوتا تھا کہ اسلامی ملک کے اندر تعلیم جو ہے وہ اس قسم کی ہوگی کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان فرق نہیں رہے گا، تمام تعلیم دینی پرسپیکٹو میں دی جائے گی. تو وہ تمام تعلیم دینی پرسپیکٹو میں دینے کا رواج ان کا اس زمانے سے شروع ہوا. اچھا، وہ جو روش تھی ان کی، ٹھیک ہے، یہ ایک کوئی دور اگر آیا ایسا جس میں انہوں نے ایک کوشش کی، تو جس کے نتائج جس کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو تو وہ بھی تھا جو ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹی لیول کے اوپر، جہاں پہ بڑا مشہور وہ جملہ ہو گیا تھا کہ جب آکسیجن اور ہائیڈروجن ملتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پانی بنتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی سے پانی بنتا ہے. آپ اس میں یہ نہ کہیں کہ یہ پانی بن جاتا ہے، کیونکہ آپ قوانین قدرت جو ہیں وہ اٹل نہیں ہیں جیسے کہ سائنس کہتی ہے، بلکہ قوانین قدرت جو ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہیں ان کو وہ توڑ دیں، اور ان کی مرضی کے بغیر سب کام نہیں ہو سکتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ہر کتاب میں، انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، سوشل اسٹڈیز کی ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اس میں اسلامیات کے اسباق شامل کیے گئے بہت زیادہ. اسلامیات کے اسباق جو ہیں وہ ہر جگہ شامل کیے گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو چیز بھی پڑھایا جائے اس کو دین کے تناظر میں ہی پڑھانا چاہیے، دین کے کانٹیکسٹ میں ہی پڑھانا چاہیے. اور صرف یہی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ سوشل اسٹڈیز کے اندر ہسٹری کی ڈسٹورشن ہوئی، اور ہسٹری کی ڈسٹورشن کے ساتھ ساتھ ہماری جو قوم پرستی ہے اس کو بہت زیادہ انہوں نے بڑھانے چڑھانے کے لیے دوسروں کو لعن طعن، برا بھلا کہنا وغیرہ، یہ جو ہے تمام چیزیں اس زمانے میں یہ آنی شروع ہوئی. حالانکہ یہ اس سے پہلے بھی کسی حد تک موجود تھی، یہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھی، لیکن پھر وہ ایک بہت بڑا اس کے اوپر زور پڑا. اب اس میں یہی تھا کہ اگر آپ
واقعات اپنی تاریخ کے بتا رہے ہیں اور آپ 1971 کے واقعات بتاتے ہیں تو اس میں آپ بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ساری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں ہندو ٹیچر بہت ہوتے تھے، انہوں نے ہمارے وہاں کے طالب علموں کے ذہنوں پہ بہت برا اثر ڈالا، جس کی وجہ سے ان کے اندر نفرتیں پیدا ہوئیں اور پھر یہ ہوا، اور انہوں نے پھر بعد میں آخر میں خود خودکشی کر کے اس حصے کو ہم سے الگ کیا۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جیسے پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے جو کبھی تاریخ بتائی جاتی تھی کہ تاریخ جو ہے وہ پرانی تاریخ، ہماری ہندوستان کی تاریخ اور موہنجو کی تاریخ وغیرہ وغیرہ، وہ سب کی سب جو ہے وہ نکال دی گئی تھی اور صرف تاریخ وہاں سے شروع ہوتی تھی، اور صرف ایک قسم کی ساؤتھ ایشیا کی تاریخ جو تھی وہ مسلمانوں کی تاریخ ہوتی تھی۔ اس کے فوراً بعد تحریک پاکستان کی تاریخ شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایک بہت خاص طریقہ تھا جس کے اندر طالب علموں کے اذہان کو بہت تنگ کر دیا گیا تھا کہ وہ چیز کو اس خاص نظر سے ہی دیکھیں، اس کے علاوہ نہ دیکھیں۔ اچھا، یہ چیز تمام جو ہیں یہ ختم نہیں ہوئی، اب تک چل رہی ہیں یہ چیزیں۔ شروع ہوئی تھی یہ اس وقت، لیکن اب تک یہ چل رہی ہیں یہ ہمارے پاس، اب تک بھی ابھی بھی ہماری ہاں کی کتابوں کے اندر تاریخ کو صحیح انداز میں، سچے انداز میں نہیں پڑھایا جاتا، اس کے اندر ڈسٹارشنز رکھی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ میں 1947 کی جو پالیسی تھی اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس میں 1947 کی جو ایجوکیشن کانفرنس تھی اس میں یہ زور دیا گیا کہ ہمیں اب ایک یہاں پہ مسلمانوں کا جو ملک ہے، اسلامی ریاست، وہ انہوں نے اس کو لکھا ہے پالیسی میں، وہ ہے چونکہ لہٰذا یہاں پہ ہمیں اسلامی ذہن تیار کرنا ہوگا، لہٰذا اسلامیات کی تعلیم تمام تعلیم کا حصہ ہوگی۔ یہ اس 1947 کی پالیسی کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر بحث ہوئی، ان کے جو گروپس بنے ہوئے تھے، پالیسی کے جو کانفرنس کے گروپس بنتے ہیں جن میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بڑی شدید مخالفت کی، کہا کہ یہ نہ کیجیے آپ، کیونکہ 1947 میں کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ اسلامی ملک ہے، لیکن اکثر لوگ تو یہ نہیں کہتے تھے، وہ تو ابھی بھی دیکھتے تھے کہ یہ اس ملک کے اندر اقلیتیں کافی زیادہ ہیں اور ابھی ہمیں ان سب کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ خود جناح صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی اسی ضمن میں تھی 11 اگست کی، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی کہتے تھے۔ اور پھر جو کانفرنس تھی، اس کانفرنس کے اندر آپ کے بہت سے ہندو پروفیسرز تھے، کرسچن پروفیسرز تھے جو شامل تھے ایجوکیشن کانفرنس کے اندر، تو وہ بھی اب ان کے سامنے تو ایسی باتیں وہ تو ایک نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی کی گئی۔ اور یہ باقاعدہ ایک اور ڈاکٹر محمود حسین جیسے لوگ تھے جنہوں نے بڑی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ یہ مت کیجیے، اس سے بڑا نقصان ہوگا آپ کے ملک کو۔ بالکل اسی قسم کی رائے کا اظہار جو کہ ابوالکلام آزاد جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو وہ کہا کرتے تھے۔ ابوالکلام آزاد کی وہ تقریریں جو ہیں وہ بہت دیکھنے کے قابل ہیں، پڑھنے کے قابل ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے اور آپ کے پاس بنیاد پرستی کی طرف آپ لڑکتے چلے جائیں گے اور یہ تفرقات بہت پیدا ہوں گے اور ان تفرقات سے نبٹتے نبٹتے آپ کی زندگی گزر جائے گی، کیونکہ جو اسلامی تاریخ ہے وہ تاریخ بھی تمام کی تمام جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جس میں تفرقات نے اسلامی سلطنتوں کو تباہ کیا اور خراب کیا۔ تو یہاں پہ جو ہمیں بہت اہم بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جب یہ اسلامیات کے مطلب ایک تو ہم یہ جانیں، میرے خیال میں اس کانفرنس میں بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، یورپ نے جہاں پہ تعلیم کی ہسٹری کافی لمبی ہے، انہوں نے تو یہ پایا کہ مذہبی تعلیم کو الگ رکھو، دور رکھو، اسکولوں میں پبلک اسکولوں میں نہ آنے دو اس کو۔ مذہبی اسکول کام کرتے ہیں، انہیں کرنے دو، لیکن یہ پبلک اسکولوں میں نہ آنے دو، اس وجہ سے کہ یہ اس پہ یونانیمٹی نہیں ہے، اس میں اختلافات ہیں اور وہ اختلافات سارے جو ہیں اسکولوں کے اندر آ جائیں گے، جو اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا ان کو
تو مغرب جو ہے وہاں پہ اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، پبلک اسکولوں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہاں پہ میں جس زمانے میں پڑھا وہ زمانہ تھا، اس کے باوجود کہ 1947 میں یہ ریزولوشن پاس ہو گیا، اس پہ عمل پر درآمد ہوتے ہوتے 5 سال 10 سال لگ گئے۔ میں نے جب اسکول میں پڑھا ارلی 50s میں تو کوئی اسلامیات نہیں تھی، پرائمری اسکول تھا وہ، مڈل اسکول کوئی اسلامیات نہیں تھی، ہائی اسکول کوئی اسلامیات نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں جو تھیں، اسلامی تاریخ تھی لیکن اسلامیات نہیں تھی۔ تو یہ جو مذہب کی تعلیم ہے وہ اسکولوں میں اس کے بعد کہیں جا کر داخل کی گئی، جب یہ ریزولوشن تھا اس کے اوپر عمل ہوا۔ اب اس وقت تو صورتحال ہے وہ بھی یہی ہے کہ اب جب آپ کا جو سنگل نیشنل کریکلم ہے اس کے تحت بنی ہوئی کتابیں، ان کتابوں کے اندر انگریزی زبان میں بھی اسلامیات ہے، اردو زبان میں بھی اسلامیات ہے، اور دوسری جنرل نالج کی کتابوں کے اندر بھی اسلامیات ہے۔ لہذا اسلامیات ایک ایسی چیز ہے جو مسلسل ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اسلامائزیشن کی جو پالیسی تھی 1979 کی، اس کے اثرات ابھی تک ہمارے ہاں پبلک ایجوکیشن کے اندر قائم ہیں۔ سب سے آخر میں جو میں چھٹی بات یہاں پہ بیان کرنے والا ہوں وہ ہے ہماری ہائر ایجوکیشن کی پالیسی جو 2004 میں بنی، اور اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا 2004 تک 2002-04 تک تقریباً پاکستان میں تقریباً 25 کے قریب یونیورسٹیاں تھیں۔ اس وقت پاکستان میں 250 یونیورسٹیاں ہیں، تو 10 گنا زیادہ یونیورسٹیاں ہیں۔ تو اس وقت جو ایک سوچ آئی یہاں پہ، وہ سوچ یہ تھی کہ ہائر ایجوکیشن کے اندر ترقی اور معیار کا پیمانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی یونیورسٹیاں موجود ہیں ملک کے اندر، اور پر کیپیٹا کتنی یونیورسٹیاں ہیں، یا کتنے لوگوں کے اوپر ایک یونیورسٹی ہے، اور یہ کہ آپ جو ہیں وہ کتنی ڈگریاں دیتے ہیں، آپ اپنے پاس بڑی بڑی ڈگریاں دیتے ہیں، اور ان ڈگری کتنے ہیں آپ کے پاس لوگ ہیں کہ جو ریسرچ کرتے ہیں، کتنے پیپرز پبلش ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جو تعداد کا گننا ہے ان تمام چیزوں کا، وہ پیمانہ بنایا گیا آپ کی پروگریس کا، آپ کے تعلیم کی پروگریس کا۔ اس کے تحت انہوں نے یونیورسٹیوں کی اس وقت پرولیفریشن کر دی ہے۔ تو میں نے بتایا جیسے کہ 25 یونیورسٹیاں تھیں، اب 250 یونیورسٹیاں ہیں۔ بہت سی یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ان کو ٹیچرز نہیں ملتے، اور ان کی فیکلٹی کے اندر اکثر ٹیچر وہ ہیں جنہوں نے اسی یونیورسٹی سے ایم اے ایم ایس سی کیا ہے اور وہیں ٹیچر لگے ہوئے ہیں، تو وہ وہیں پہ پڑھاتے ہیں۔ اور ان میں سے اگر ایک آدھ کہیں کوئی پی ایچ ڈی کہیں چلا گیا ہے تو وہ اپنا ایک آدھ پی ایچ ڈی بھی اپنے پاس پی ایچ ڈی کے پروگرام شروع کر دیتا ہے، اور وہ پی ایچ ڈی اسی یونیورسٹی کی طرف سے آپ کے پاس یہ روش جو ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہائر ایجوکیشن اتنی زیادہ کمرشلائزڈ نہیں تھی جتنی اب کمرشلائزڈ ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ایک غلط تاثر ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ ہے سرکاری یونیورسٹیوں کا، کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک سرکاری یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت غلط تاثر ہے، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس یونیورسٹیاں، ہائر ایجوکیشن کے اندر یونیورسٹیاں تو بنتی ہیں فیکلٹی کے اطراف میں، اچھی فیکلٹی آپ کو ملے، آپ کے پاس اپنے آپ ہی ایک الگ انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس فیکلٹی اچھی تو آپ کو دوسری اور مزید بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوا، اور یہ اس کے بہت سے ابھی ایسا بھی ہے جو ہم اب دیکھتے ہیں کہ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ یونیورسٹیاں جو سرکاری ہیں، فیسیں بھی بہت زیادہ لیتی ہیں وہ، اور انہی فیسوں کی وجہ سے ان کے اندر یہ خرابیاں آ گئی ہیں کہ اپنے فیکلٹی سے وہ کہتے ہیں، اپنے ٹیچر سے، کہ آپ اسٹوڈنٹس کو فیل مت کیا کیجیے۔ وہ ان کو ڈگریاں دینا چاہتے ہیں بس وہ، اور ڈگریاں آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ فیسیں بھی ان کے پاس آتی رہیں۔ یہ جو سسٹم بنایا تھا 2004 میں، جس کے خالق
ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے، اس نے یونیورسٹی ایجوکیشن کو بہت شدید نقصان پہنچایا. کہنے کو بڑھی ہے وہ تعداد میں، بہت بڑی ہے، اتنی یونیورسٹیاں بڑھ گئی، ڈگریاں بڑھ گئیں، مگر یہ ہے کہ جو معیار ہیں وہ بہت شدید طریقے سے متاثر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ انسینٹیو دیے کہ اگر آپ کی جتنی زیادہ پبلیکیشنز ہوں گی اتنا زیادہ آپ کی پروگرس ہوگی، آپ آگے بڑھیں گے، اس کی وجہ سے پھر وہاں بے ایمانیاں آنی شروع ہو گئی. اور بے ایمانیوں کے بڑے بڑے قصے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنی ہی ریسرچ کو کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اپنی چھاپی ہوئی ریسرچ کو، اور وغیرہ وغیرہ. اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں کہ جو بہت تیزی کے ساتھ بنتی چلی جا رہی ہیں. میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ وہ چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ خرابیاں ہیں، اور خرابیاں ان میں سے ابھی تک ایک بھی خرابی ایسی نہیں ہے کہ جو مکمل طور پہ یہاں سے ختم کی گئی ہو. لہٰذا ان کے بارے میں سوچتے رہنا اور لوگوں کو متنبع کرتے رہنا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو بھی بتایا ظاہر ہے اس مختصر سے وقت میں بہت کم بتایا. تصویر شاید اس سے زیادہ بھیانک ہے. میں اپنا ایک ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے زندگی میں ایک ہی سیمسٹر لیا کراچی یونیورسٹی میں، بہت اصرار سے کہ آپ آ کے پڑھائیں بچوں کو. تو وہ جو 6 مہینے تھے اس کے بعد میں اتنا فرسٹریٹ ہوا کہ دوسرا سیمسٹر جو انہوں نے مجھے پیشکش کی وہ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں لے سکتا. ایک تو جو کلاس تھی وہ بی اے تھرڈ ایئر اور ایم اے پریویس کی کمبائنڈ کلاس تھی، اور میڈیا سائنسز کے بچے تھے وہ. اور ان کا جو آئی کیو تھا یا جس طرح وہ نوٹس لیتے تھے یا جو ان کا گفتگو کا انداز تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہمارا پورا نظام تعلیم ہے پہلی کلاس سے لے کے اور ماسٹرز تک، یہ معجزے اور کرامت کی بنیاد پہ چل رہا ہے. یعنی ان کا جو بنیادی نالج تھا، جو میرے اور آپ کے زمانے میں کلاس 8 کا اور کلاس 7 کا بچہ ہے، اس سے بھی کم ہوا. مثلا میں نے جب گیج کر لیا انہیں تو اپنا سٹائل میں نے چینج کیا. وہ بھی کر کے دیکھا کہ میں نے بورڈ پہ لکھ دیا 1971. 30 کی کلاس تھی. میں نے کہا کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. 29 بچوں نے پتہ نہیں کیا کیا جوابات دیے اس کے. صرف ایک بچہ ایسا تھا جس نے کہا کہ 1971 میں غالباً پاکستان کے 2 حصے ہوئے تھے، غالباً. اور وہ ایم اے پریویس کا یا آنرس تھرڈ ایئر کا بچہ تھا. ایگزام ہوا اور میں اپنے جو کہ پرانے ڈھم میں تھا، مجھے نئی پالیسی کا اندازہ نہیں تھا، تو آدھے بچے فیل ہو گئے. اس کے بعد ان بچوں نے مجھے لابی میں گھیرا کہ سر آپ نے ہمیں فیل کر دیا. جملہ آپ نے ہمیں فیل کر دیا، ہم فیل نہیں ہوئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سب نے چونکہ میری بھینس چرائی تھی اس لیے مجھے غصہ تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو فیل کر دیا. پھر وہ گئے چیئرمین کے پاس، اور چیئرمین نے کہا کہ بھائی آپ کو کسی نے بریف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے نہیں کرتے فیل، آپ کم از کم 34 نمبر تو دینا کسی کو. میں نے کہا یہ جو شیٹس ہیں ان پہ میں 34 لفظ نہیں لکھے اس نے، تو میں 34 نمبر کہاں سے دے دوں؟ کہنے لگے بہرحال یہ تو میں نے کہا کہ اچھا میں یہ مارک شیٹ جو ہے یہ تو میں نے بنا دی ہے، اب اس کے
میں نے سائن بھی کر دی, اب آپ کی مرضی, جو چاہیں کریں نہ کریں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچے پاس ہو گئے تھے. تو یہ میں یونیورسٹی کے لیول کی بات کر رہا ہوں. دوسری جو آپ نے عطاء الرحمان کی بات کی, عطاء الرحمان میرا خیال ہے کہ اس ملک نے جو 10 ورلڈ کلاس کویک پیدا کیے ہیں ان میں عطاء الرحمان شاید سر فہرست ہوں گے. انہوں نے کویکری کر کے, حالانکہ وہ جس ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ میں ریسرچ کرتا تھا, برابر میں ان کا انسٹیٹیوٹ تھا HEJ, اس کے وہ ڈائریکٹر تھے. لیکن یہ جو انہوں نے کیا مستقل, بعد میں پتہ چلا کہ ہی از اے کویک. انہوں نے تعلیمی نظام کے ساتھ بھی کویکری کی ہے بیسیکلی, اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ایک پیرلل انڈسٹری وجود میں آ گئی جو کہ آپ کو پیسے لے کے 20, 25, 30, 50 ہزار پہ جیسی بھی جو سبجیکٹ جو اکالٹی ہے PhD اور MPhil کے تھیسس لکھ کے دے رہی ہے. وہ ایک باقاعدہ پیرلل انڈسٹری ہے, آپ اس پہ صرف اپنا نام چھاپ دیں, AH نیر یا وسعت اللہ خان, اور آگے وہ جو جوری ہے یا جو بھی کمیٹی ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. 2,000 روپے کا انکریمنٹ کے لالچ میں, 2,500 کے انکریمنٹ کے لالچ میں PhD کی فیکٹریز لگ گئیں. اور یہ جو صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ اتنے کم وقت میں آپ نہیں بتا سکتے تھے, لیکن یہ بڑی آبویس قسم کی چیزیں ہیں. تو ہم نے اپنی جڑوں کو الحمدللہ کلہاڑا تیز کر کے خود ہی کاٹا ہے, اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. یہ جو یہود و نصارہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ کیوں پڑے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بخیر میں صحیح طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جو بہت اچھی طرح آ گئی ہیں. اور یہ آپ نے تمام جو باتیں کی ہیں, یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن کی بات کی ہے. یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن بذات خود ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر علیحدہ سے بات ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تفصیل چاہتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر باتیں جو ہماری تھیں وہ یہاں پہ اسکول ایجوکیشن کے بارے میں تھی. یونیورسٹی لیول ایجوکیشن کے بارے میں واقعی جہاں پہ اسکول ایجوکیشن کے بارے میں تو آپ بہت توجہ کے ساتھ چھوٹے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں, اور بڑے لیول کے اوپر تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بڑے ہو گئے لہٰذا خود پڑھ لیں گے, تو ایک طور طریقے مختلف ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ طور طریقے کام نہیں کرتے, اور یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں اس کے وہ ہے صحیح بات ہے کہ کافی بڑی عمر کے طالب علم جو ہیں وہ بنیادی چیزیں بہت سی نہیں جانتے. نقصان پہنچ چکے ہیں, جو نقصان پہنچنے تھے وہ نقصان پہنچ چکے ہیں ہمارے معاشرے میں, اور ان کو ٹھیک کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا, جب تک کہ ہمارے پالیسی پلانرز وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی بھی یہ پچھلے 2 سالوں میں سنگل نیشنل کریکلم بنایا ہے, یا تو وہ لوگ جب تک وہ بنا رہے ہیں طور طریقے اختیار کر رہے ہیں اور رائج کر رہے ہیں, اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ افسوس کی بات ہے. سر جیسے آپ نے نیر صاحب ایکسپلین کیا, بڑا جامع, بڑا زبردست, وسعت اللہ صاحب نے بھی بڑا ٹو دی پوائنٹ بات ہوئی. میرا کویسچن یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک اسلامک ملک ہے, اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے مسلمان تو ترقی کر ہی نہیں سکے سائنسز میں. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, امام غزالی وغیرہ کے فتوے وغیرہ ہیں, جس سے تو یہ ہم روتے ہیں کہ جی ضیاء الحق کے دور میں اسلامیات نافذ کر دی. ایکچولی تو ہم مسلمان ہیں, اصل فالٹ ہمارے میں یہی ہے کہ ہم سائنسز سے دور ہیں, سائنسز کو ہم اڈاپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. سائنسز ہمارے دماغ میں لاجک ڈالتی ہے اور انالیٹیکل تھنکنگ ڈالتی ہے, جو کہ ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ مختلف ادوار میں, جیسے آپ نے شروع سے بیان کیا کہ 1947 والی پالیسی سے, تو بیسیکلی تو ہم اینٹی سائنسز کے پیپل ہیں, ہم سائنس کے اگینسٹ ہیں. تو ہمیں تو توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ پیدا کریں گے یا کوئی نوبل پرائز ونر سائنسدان پیدا ہوگا. تو اسی وجہ سے
ساری پالیسیز بھی اسلامی رہیں گی, اسی طرح سارا کچھ رہے گا, تو اس میں رونے والی کوئی بات نہیں ہے میرا خیال ہے, کیونکہ ہم خود گڑھے میں گرے ہوئے ہیں, تو گڑھے میں گر گیا, رزلٹ یہی ہوگا. جب ہم اس سے باہر آنے کی کوشش نہیں کرتے, ایک نالج جب انسان گین کرتا ہے ایک سائنسز کو لے کر, تو اس کو ساری سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو سارا کچھ مجھے الٹا پڑھایا جا رہا ہے سارا کچھ. کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر رہا ہوں کامسیٹس میں, تو میں نے وہاں پہ اسی طرح کا تھا کہ اوپن بک والا کانسیپٹ دیا, ٹیکسٹ بک ختم کیا, اور میں نے وہاں پہ ان کو کہا کہ میں پیپر لوں گا ان ساری بکس میں سے, اور آپ کا پیپر اوپن بک ہوگا, آپ نے لائبریری میں بیٹھ جائیں, خود سے پیپر سالو کریں. اور اس کے اوپر بھی احتجاج ہوتے تھے, جس کی وجہ سے میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا. تو ہمارے لوگوں میں سائنس کی گین کرنے کی, ایبزارپشن کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم لوگ اندر سے مذہبی ہیں, اور مذہبی اتنے زیادہ ہیں, اتنے کٹڑ ہیں کہ جیسے آج کل پرائیویٹ سکولز ہیں تو تھیوری آف ایولیوشن پڑھائی ہی نہیں جا رہی. کورس میں شامل ہے, کورس میں چھپی ہوئی ہے, لیکن وہ پڑھائی نہیں جا رہی. تو جب تک ہمارے ذہن سے یہ چیزیں اوپر سے نکلیں گی نہیں نا, تب تک ہم یہ ساری پالیسیز وغیرہ بیکار ہیں میرے خیال سے. تو یہ بیکار ہے, کیونکہ یہ لوگ پالیسیز بن بھی جائیں تو, جیسے پنجاب یونیورسٹی کی اگزامپل دوں گا. پنجاب یونیورسٹی میں وہی جماعتی ٹیچر بن جاتے ہیں, وہی لوگ آگے اوپر آتے ہیں, اور وہی سارا اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. انوائرمنٹ کے پیریڈ میں اسلامیات پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. تو ایسے ترقی نہیں ہو سکتی. مثلا میں اپنا ویو پوائنٹ بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں. سوری اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو بے شک برا لگے, میں بہت فیس کر چکا ہوں. اور کوئی ہیں سوال, کوئی کامنٹ؟ اچھا, وہ ابھی ہائر ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی, تو اسٹوڈنٹ کی تو بات ہوئی, اسی طرح سے ٹیچر آپ نے بات کی کہ سارے ٹیچرس تو تقریباً وہی ہیں جو وہیں سے ماسٹرز کیا ہوا ہے, انہوں نے وہیں پہ پڑھاتے ایم فل کر لیا, پڑھاتے پی ایچ ڈی کر لی. تو میں جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں تھی, تو میرا خیال ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی 2 ٹیچرس بھی ایسے نہیں ہوں گے جو باہر سے آئے ہوں, جنہوں نے گورنمنٹ کالج کے علاوہ کہیں سے ڈگری لی ہو. سب وہیں کے تھے, اور وہ ایسے ہی تھے کہ جو ان کا استاد تھا اس وقت نگران, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا, اور اسی نے ان کو رکھ لیا. اچھا, جس وقت ہم یونیورسٹی میں پہنچے تو بدقسمتی سے ہمیں استاد بھی نہیں ملے. ہمارے سے پہلے جو تھے وہ کہیں نہ کہیں ذکر کرتے تھے کہ فلاں استاد ہوتے تھے, وہ ایسے پڑھایا کرتے تھے, یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا. اس کا سب سے بڑا وہ کس وجہ سے ہوا کہ ایچ ای سی نے ٹیچرس کو بھی کر دیا کہ آپ کا انکریمنٹ تب لگے گا کہ آپ 2 مقالے سال کے لکھیں گے. اب وہ ٹیچر 2 سے 3 مقالے یا 4 یا زیادہ سے زیادہ جتنے وہ لکھ سکتا ہے, اس کے چکر میں وہ تو طالب علم پہ بھی توجہ نہیں دے پا رہا. صحیح ہے. تو جو وقت ہوتا تھا ہمارا, جو بچوں کو دینا چاہیے, وہ ان کا اس پہ گزرتا تھا کہ ہم آگے مقالہ کس موضوع پہ لکھیں, کہاں سے لکھیں, یا کہاں سے چرائیں. تو اب ہمیں جو ہمارے والی جنریشن ہے اس کو ٹیچرز نہیں ملے. ہم میں سے جو پڑھنا بھی چاہتے تھے وہ خود اپنی مرضی سے دیکھتے تھے کہ کہاں سے کیا چیز ڈھونڈی جائے, اس کو کہاں سے پڑھا جائے. تو یہ ایک جو مجھے بہت بڑا فالٹ لگا وہ یہ تھا. پھر آپ بات کر رہے تھے جو ہر کتاب میں اسلامیات گھسائی گئی, تو میرے ذہن میں اپنی بایو کی کتاب آ رہی تھی جس میں ہر چیپٹر کے شروع میں ایک آیت ہوتی تھی, اور جو ریپروڈکشن کا چیپٹر تھا اس کے شروع میں ہم نے نطفے سے لوتھڑا بنایا وغیرہ وغیرہ, وہ آیات لکھی ہوتی تھی. اور پہلے آیت سے شروع ہوتا تھا چیپٹر, اور اس کے بعد سائنٹیفک ریزننگ پہ کہیں نہ کہیں آتا تھا. تو اور اسلامیات کی کتاب میں آئلی زندگی پہ ایک پورا مضمون ہوتا تھا جو شروع یہاں سے ہوتا تھا کہ نسل انسانی کی جو بقا ہے اس کے لیے میاں بیوی اور خاندان بنانا بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں. اس میں اگر ہم سے کوئی توقع کرے کہ ہم کوئی واقعی میں کچھ آئنسٹائن پیدا ہوں گے تو کہاں سے ہوں گے؟ ہاں تو صحیح ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ میرا بھی یہ خیال تھا کہ جس انداز میں پچھلی دہائیاں گزری ہیں تعلیم کی مختلف لیولز کے اوپر, اسکولوں کے لیول پہ, کالج کے لیول پہ,
ان تمام دہائیوں میں صحیح تعلیم کی بجائے ایک ڈسٹارٹڈ تعلیم جو ہے وہ ملی ہے، اور اس کی وجہ سے اذہان بہت اچھے بنے بنائے ہمیں ان لوگوں کے تو ہیں کہ جن کے اندر قدرتی طور پہ صلاحیت ہے کہ وہ پڑھ لیں، آگے بڑھ لیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ انسٹیٹیوشنس نے ذہنوں کی آبیاری صحیح طرح نہیں کی، نہ وہاں کے ٹیچرز نے، وہاں کے انسٹیٹیوشنز نے. لہٰذا یہ نقصان تو بہت بڑا ہے. اس میں یہ جو اصل چیز پڑھانے والی ہوتی ہے اس کی جگہ پہ اگر آپ کچھ اور پڑھانا شروع کر دیں، جگہ اس کی کسی اور چیز سے بھر دیں، تو پھر آپ نہ یہ جان سکتے ہیں نہ وہ جان سکتے ہیں. لہٰذا یہ سب باتیں جو ہیں یہ اسی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کا جو ایجوکیشن جو ہے وہ. اب دیکھیں، میرے خیال میں شاید ایک بات جو ہے وہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں تقریباً 40% اسکول گوئنگ ایج کے بچے اسکول نہیں جا رہے یا اسکول کے بھی جانا نصیب نہیں ہوا تو کتنا بڑا نقصان ہے. یہ ذہن کی جو ساخت ہوتی ہے قدرتی طور پہ، جو بہت ذہین لوگ کہلاتے ہیں وہ بنتے ہیں ذہن کے اندر، قدرتی طور پہ بنتے ہیں، پیدائشی بنتے ہیں وہ، اور ان کو لوز کر دینا، ان کو کھو دینا کتنا بڑا قومی نقصان ہے. تو ایک تو پہلی بات یہی ہے کہ ہم آدھے بچے تقریباً ایسے ہیں ہمارے ملک میں جن کو اچھے اسکول ملنے چاہیے تھے، ذہنوں کی آبیاری ہونی چاہیے تھی، پرورش اچھی ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ ذہن جہاں کہیں اچھا ذہن ہو وہ اچھا بن سکے. اور ذہن کے بہت سے درجے ہیں، تو ان کے اندر شاید آئنسٹائن درجے کے لیول بھی ہوں، درجے کے بھی اذہان ہوں، لیکن اس کے بعد کے بھی بہت سے ہیں جو بہت کارآمد، بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاکستان کے معاشرے کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ویلیو ایڈ نہیں ہوتی ہمارے پاس، جو اور جگہوں پہ انڈسٹری کے اندر کی جو پروڈکشنز ہوتی ہیں ان کے اندر ویلیو ایڈ ہونا وہ ہمارے پاس بہت کم ہو گیا ہے. لہٰذا اب ہمارے پاس سے اگر مڈل ایسٹ میں بہت مین پاور جاتی بھی ہے تو وہ ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ ویلیو ایڈ کرنے والی نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اور جو اس کا مقابلہ عام طور پہ لوگ ہندوستان کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے ابوالکلام آزاد تھے اس وقت جنہوں نے دھڑا دھڑ شروع سالوں میں ہی بہت سے IITs بنائے، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی، اور ان کو بہت اچھی طرح اسٹاف دیا اور اس کے بعد وہ بڑھایا تو ان کی شہرت ہو گئی. اور ہندوستان میں ہر بچہ جو ہے وہ اس وقت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح IIT سے وہ پڑھ لے. اسی وجہ سے اب امریکہ کی اتنی بہت سی کارپوریشنز کے اندر ٹاپ کی پوزیشنز جو ہیں وہ اب انڈینز کے پاس ہیں، کیونکہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ یہ تمام کام کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ جب کمپیوٹرز کا ریولوشن آیا، سافٹ ویئر ریولوشن آیا، تو اس وقت جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ تھے جو پڑھ رہے تھے. جو انڈیا نے بہت فائدہ اٹھایا اس سے، کوریا نے بہت فائدہ اٹھایا، اور ہم نہیں اٹھا سکے. ہمارے پاس وہ لوگ تھے ہی نہیں جو اس کے اندر داخل ہو کے اور اس کے اندر فائدہ اٹھا سکتے تھے. بہت کئی لوگ تھے جو گئے، لیکن اتنے نہیں تھے جتنوں کی گنجائش تھی. تو نقصان تو ہم اٹھا رہے ہیں. لیکن جو بات ہے کہ مسلمان ہم ہیں اور لہٰذا ہمارا مقدر اب یہی ہے، یہ ایک میرے خیال میں یہ شاید اس قدر مایوسی کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ کئی مسلمان ممالک ہیں جہاں کے سائنسدان بڑے قدر کیے جاتے ہیں، جہاں کے ٹیکنیکل پرسنز جو ہیں وہ اچھے پیدا ہوتے ہیں. ایران ان میں سے ایک ہے، ترکی ان میں سے ایک ہے. ترکی پہلے بہت تھا، اب شاید تھوڑا سا کم ہو گیا ہے پچھلے سالوں میں، لیکن ایران تو خاص طور پہ ہے. اور یہ کہ یہ چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ کوئی انیٹ بات نہیں ہے ہم میں کہ ہم نہیں آگے پڑھ سکتے. بس یہ کہ ہمارا جو نظام جس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں
وہ نظام ہمارے اندر وہ ویلیو ایڈ نہیں کرتا کہ جو کرنا چاہیے. اچھا یہ ویلیو ایڈ کرنا جو ہے نا اس میں ایک چیز کامن سینس, مطلب ہمیں کامن سینس کا استعمال ہی نہیں سکھایا جاتا کہ اگر ایک مزدور فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو وہ ایک چیز کو جس پیٹرن پہ اس کو بتایا وہ اسی پیٹرن پہ بناتا چلا جائے گا, 10 سال بنائے گا, 20 سال بنائے گا, وہ خود سے نہیں سوچے گا کہ یہ کس طرح سے بنی ہے, اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. اور ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے کہ بالکل لکیر کے فقیر, کیونکہ آپ کو سکھا دیا رٹا آپ نے لگانا ہے, جو بھی آپ کا سبق ہے اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کا کو اگر کی کر دوں تو کیا ہو جائے گا. تو جس کی وجہ سے پوری قوم کی کامن سینس جو ہے نا وہ وفات پا چکی ہے. ہاں مطلب یہ کہ جو انوویشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی جو بیسک نالج ہوتی ہے, جب وہ اچھی ہوتی ہے تو پھر کہیں جا کے آپ انوویشنز کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کو کیسے بنا سکتے ہیں, تخلیق کر سکتے ہیں. وہ چیز اگر نہیں ہے, اچھی نالج نہیں ملی ہوئی آپ کو, اچھی تعلیم نہیں ملی ہوئی, آپ کو صرف سال ہر سال رٹایا ہی گیا ہو, تو پھر آپ تو نہیں کر سکتے ان تمام چیزوں کو. یہ بات صحیح ہے. This might be a very silly question, but or a silly comment. I don't know how you'll put it, but I will do it anyways. Listening to, I heard from a senior that in the first term of bachelor's degree, you have to remember all the Quranic ayahs, all the hadiths, and all that, if I'm correct. So I was just wondering that, okay, in bachelor's, not bachelor's, I mean from primary school we've been doing Islamiyat, from middle school we've been doing Islamiyat, from high school we've been doing Islamiyat, and then when we go do our college, intermediate, again we have done Islamiyat. So like many times we have done Islamiyat. So why in bachelor's we have to do this? Is it like we are not sure that we are an Islam... Like we may be an Islamic republic, but we are still not sure whether we are Muslims or not. Yes, true. You're right. Like this insecurity. I mean, from where I come from, in Norway is a Lutheran country. It's written on the constitution that it's a Lutheran country, but they still kept religion and education aside. And in UK you can also see something similar. But in Pakistan is like it has to be, as you said, it has education, religion merged. So is it like? Yes, I think this is important that we somehow realize that teaching everything from the perspective of our religion is not paying us very much. Yes. And what we need to do is to actually separate the two things. One major consequence of Islamization of education during Ziaul Haq's time was the creation of jihad, in which a large number of educated people who had had education, university level education, thought of jihad as a fundamental thing they have to engage in. And therefore they took part in all of these activities of terrorism all over the world. So initially when the trouble started after 9/11, the initial thought was that these may be the products of madrasas. But very soon they realized that this was not necessarily true. Yes, certainly madrasas have contributed. Their contribution is not zero, but then other people have also acquired the same kind of sensibilities that madrasas give. And so most of the people were actually university graduates who indulged in terrorist activities post 9/11. So I think we will have to somehow work hard to separate these two things, to tell to minimize the religious education content to a bare minimum as it used to be in earlier times, leave it to parents to teach religion, but other than that, after that you focus on actual education.
education of the good level of literacy, numeracy, all of those things are absolutely necessary. Without which you cannot learn, without which you cannot be a good learner. And that is what is basically lacking. I mean, you see surveys being conducted over here, all over the world actually, but mostly in Pakistan, that a student of class 8 cannot read a book of class 3, either Urdu or English, or can solve arithmetic problems of class 3. If that is the state of this education, then I think we have very serious problems. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے ایشوز تو بتا دیے کہ ہمارے سوسائٹی میں کیا کیا ہے، لیکن یہ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ اس کے سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم اس چیز سے نکل کے آگے بڑھ سکیں؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ سولوشن میری نظر میں جیسے ٹیکسٹ بک کا مسئلہ ہے، وہ کوئی کنٹروورشل ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی ریلیجس سینسیبلٹیز کو تکلیف پہنچے. ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. وہ تو ایک سمپل سی بات ہے. آپ ٹیکسٹ بکس کے مسئلے کو ٹھیک کریں، امتحانوں کے مسئلے کو ٹھیک کریں. آپ کے پاس اگر آپ کی اسکول کی ایجوکیشن کا معیار کم ہے اور اے اور او لیولز کی ایجوکیشن کا معیار بلند ہے، تو ان کا جو درمیان میں فرق ہے وہ زیادہ تر تو امتحان کی وجہ سے ہے کہ امتحان کیسے سوال پوچھتا ہے، آپ کو کیسے جواب آپ کو آرٹیکولیٹ کرنے پڑتے ہیں امتحان کے دوران. اس چیز کی طرف جانا کوئی بہت دشوار کام تو نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنا بھی کوئی بہت دشوار بات نہیں ہے کہ یہی ایک ڈفرینشیل ہے. اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امتحان کو آپ ٹھیک کریں. ابھی امتحان کے بارے میں مجھے میں کافی عرصے سے اس بات کر رہا ہوں، تو نیشنل کریکولم کاؤنسل کے سامنے بھی بہت دفعہ یہ باتیں کی. تو ابھی ریسنٹلی نیشنل کریکولم کاؤنسل نے مجھے ایک خوشخبری سنائی کہ اب وہ یہاں پہ فیڈرل بورڈ کے جو امتحانات ہیں، فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن کے، وہ امتحان جو ہیں وہ اب کریکولم بیسڈ ہوں گے. کریکولم بیسڈ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر کریکولم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ٹاپک ہے، یہ سبجیکٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد طالب علم کو کیا کچھ آ جانا چاہیے. تو وہ لرننگ آؤٹ کمز وہ ڈیفائن کرتا ہے کریکولم کہ اس کے یہ لرننگ آؤٹ کمز ہوں گے، 5 6 7 8 جو بھی ہیں ہر چیپٹر کے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اب اپنے امتحانات جو ہیں وہ لرننگ آؤٹ کم بیسڈ بنا دیے ہیں. تو اور ان کے نئے جو امتحان ہوں گے بعد میں سال 1.5 سال کے بعد، تو اس میں اس قسم کے امتحان کے پرچے ہوں گے. اور ان کے ماڈل پرچے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیے ہیں. اور ویب سائٹ پہ FBISE جو ہے، فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن، اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ماڈل پیپرز نظر آ جاتے ہیں. تو ان کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ SLO بیسڈ کیے ہیں. SLO کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس لرننگ آبجیکٹیوز، تو آؤٹ کمز. تو وہ اس کے حساب سے انہوں نے بنا دیے ہیں کہ یہ مگر پھر بھی دیکھیں آپ تو بات جو ہے وہ یہ کہ کہنے کو وہ لرننگ آؤٹ کم بیسڈ ہیں، لیکن پھر بھی لگتا ان سے ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کتاب ہی کے لیے ہوئے سوالات ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے فوراً بعد کیا ہوگا، وہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے، وہ کہ جو ٹیکسٹ بک لکھنے والے لوگ ہیں، جب آپ کہیں گے کہ آپ کے امتحانات SLO بیسڈ ہوں گے، تو ٹیکسٹ بک لکھنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی کتابیں SLO بیسڈ کر دیں گی. کہ اگر فرض کیا کوئی چیپٹر جو ہے وہ آب و ہوا پہ ہے تو آب و ہوا کا چیپٹر تو ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر SLO نمبر 1، SLO نمبر 2، SLO نمبر 3 اس میں دیے ہوئے ہیں، تو کہیں گے پیراگراف نمبر جو ہے وہ SLO 1 کے اوپر ہے، پیراگراف نمبر 2 جو ہے SLO 2 کے اوپر ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ اپنے پورے سبق کے اندر SLOs کو الگ الگ کر کے بتا دیں گے. تو ہوا کیا کہ ہیں تو وہ SLO بیسڈ امتحان، لیکن آپ کو یاد کرنا پڑ رہا ہے کتاب میں سے. پھر تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کا بیٹھ کر مقابلہ کرنا پڑے گا کہ ایسے نہ ہونے پائے. یہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پچھلے سالوں سے نیشنل کریکولم کاؤنسل
کہ وہ لوگ جو سنگل نیشنل کریکلم بنا رہے تھے ان سے کس قدر جھگڑے کرنے پڑے ہیں اور وہ ہمارے نام سے چڑنے لگے ہیں کہ ہم ان کے کاموں کے اندر حارج ہو رہے ہیں، کاموں کے دخل اندازی کر رہے ہیں۔ لیکن یہی بات کہنے کے لیے کہ آپ خدا کے واسطے کتابوں کے بارے میں اور امتحانوں کے بارے میں اپنی صورتحال کو بدلیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس طالب علم اور استاد کو ٹرین کریں کہ وہ نئے سسٹم کے تحت کیسے پڑھائے، اور طالب علم کو پہلے سے سکھا دے کہ کیسے امتحان ہوں گے، ان کی پریکٹس وغیرہ کروا دیں تاکہ وہ اس کے مطابق کام کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے اے اور او لیولز ہیں، ان کے امتحان کے جیسے جو طریقے ہوتے ہیں وہ طالب علموں کو ان کی پریکٹس کروا دی جاتی ہے کہ یہ امتحان ایسا آئے گا، اس کی اس لحاظ سے پریکٹس کرو، اور خاص طور پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر فرض کیا کچھ سوال ریپیٹ ہو جاتے ہیں تو پچھلے 10 سال کے پیپر دیکھو، ان کو سالو کرو اور اس میں سے نکال لو کہ کون کون سے پیپر کوسچن ریپیٹ ہو رہے ہیں، شاید وہی اب بھی ریپیٹ ہوں، لہٰذا وہ تیار کرو۔ اس قسم کی چیزیں ٹیچرز کرتے ہیں، لیکن کم از کم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ سوال ہے، بلکہ ان سوالوں کو آرٹیکولیٹ کرنے کے طریقے بھی اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں، پھر وہ ان سے مضامین لکھواتے ہیں جو وہ اچھے لکھتے ہیں، سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ تبدیلی ہو رہی ہے، اس تبدیلی کے اندر بھی انٹروین کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے واسطے آپ دوبارہ اس کھڈے میں نہ آپ کا پیر پڑ جائے جس کے اندر آپ صرف رٹی ہوئی چیزیں امتحانوں میں پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو رٹنے پہ مجبور کرتے ہیں تمام چیزوں کے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو ایک بہت بڑی پرابلم جو ہو گئی ہے پیدا آپ کے پاس، وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ 5 سال 10 سال کے بعد جب آنا شروع ہو تو آپ کو نظر آئے کہ معیار جو ہے وہ کچھ آپ کے اسٹوڈنٹس کا بہتر ہوا ہے۔ کر سکتے ہیں آپ یہ تمام چیزیں۔ جہاں تک مذہب کی بات کی تو انہوں نے بات کی ہے، میرے خیال میں وہ بات کافی واضح ہو گئی ہے کہ آپ اس کو اسکولوں میں لگانے سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اسلامیات کے کریکلم کے اوپر اور کتابوں کے اوپر فساد ہو چکے ہیں۔ فساد اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو میجورٹی ہے وہ سنی ہے، آپ کی اسلامیات جو ہے وہ سنی اسلامیات ہوتی ہے۔ شیعہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہماری نہیں ہے، لہذا گلگت میں تو اس کے اوپر فساد ہو گئے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اسلامیات جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ ہماری اسلامیات نہیں ہیں۔ اگر آپ کی اسلامیات کے سبق کے اندر بہت معصومانہ انداز میں رمضانوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ ہو کہ جی میں نے افطار کرنے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد میں تراویح پڑھنے چلا گیا، تو شیعہ کہتے ہیں کہ بھئی تراویح تو آپ سنی لوگ پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھتے۔ تو یہ آپ وہ کہاں سے لا رہے ہیں، کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تمام مسائل درمیان میں آئیں گے اور آگے پریشان کریں گے، اور یہ جو ہے یہ تفریق پیدا کرے گا بہت زیادہ۔ اس واسطے اس کو جتنا آپ کم اس پہ زور دیں اتنا بہتر ہے۔ سر ابھی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام سارا خراب ہو چکا ہے اور کوئی چانسز نہیں ہے زیادہ امپرومنٹ کے، تو ابھی میرے خیال میں 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک جن کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں تاکہ وہ باہر جا سکتے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، UK پڑھائی کے لیے، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وہاں چلے جائیں پڑھائی کریں، اور اگر ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں تو سیٹل بھی ہو جائیں۔ لیکن وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ ان کو اسی نظام میں پڑھنا پڑے گا، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نظام خراب ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایسا سولوشن ہے کہ جو وہ خود سے کریں؟ پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے اسکول کے سسٹم کو، تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہاں پہ جو خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کریں گے تو آپ ایک قسم کی لیول پلینگ فیلڈ بنا دیں گے سب کے لیے۔ اس کے بعد پھر جس کی جتنی صلاحیت ہوگی اتنا آگے بڑھے گا۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے کہ ہائر ایجوکیشن رائٹ نہیں ہے، پریولیج ہے۔ رائٹ آپ کا ایجوکیشن ہے، بنیادی ایجوکیشن آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن اگر آپ بہت ذہین ہیں تو آپ کا رائٹ ہے یقیناً، لیکن وہ آپ کا پریولیج بھی ہے آپ کی ذہانت کی وجہ سے۔ تو یہ جو اس وقت آج کل کی صورتحال پھیلی ہوئی ہے 250 یونیورسٹیوں والی، اس کے اندر ہر یونیورسٹی کی ڈگری لینے والا، چاہے وہ کیسے ہی انداز میں ان کو پاس کر دیا گیا ہو، ڈگری میں نہ پڑھایا گیا ہو، ان کی نالج
بیس ہے کتنی کم کیوں نہ ہو، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ تمام عہدے اب ان کے لیے ان کا حق بن گیا ہے ان کی ڈگری کی بنیاد کے اوپر، اور وہ اس حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مختلف طریقے اختیار کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ چڑھتے لیڈرشپ لیول پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، پالیسی میکنگ لیول پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آپ تصور کیجئے کہ وہ کیا کچھ کریں گے ہمارے ساتھ، کہاں تک وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو طریقہ ہوا ہے کہ آپ نے پھیلا دیا اور معیار کا خیال نہیں رکھا اور معیار کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں لگائی، ہے رکاوٹ۔ ایچ ای سی میں آپ جائیں تو وہ آپ کو ایک بڑا سا پرندہ دے دیں گے کہ جی ہم اس کو معیار سمجھتے ہیں، لیکن ان پریکٹس اس معیار کی اتنی نفی ہوتی ہے کہ وہ قائم نہیں ہے وہاں پہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس بہت غیر معیاری قسم کی ڈگریاں پورے ملک میں ہو رہی ہیں۔ لیکن وہ لوگ کے جو طالب علم جن کے اندر ذہانت ہے اور جو اپنے طور پہ ذہین ہیں، وہ اس کے ساتھ بھی ان کے پاس مواقع بہت ہوتے ہیں۔ جیسے اب آپ نے بتایا، آپ نے خود ہی کہا، اگر کچھ لوگوں کے باہر جا کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ کہ اپنے والدین کے خرچ پہ پیسے لے کر آپ جائیں پڑھنے کے واسطے، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے پیسے لے کے انہی کے پاس پڑھنے جائیں، جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے، کسی اور جرمنی میں ہوتا ہے، یورپ کے بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جو بھی ہم میں سے جو بھی ذہین ہے اور اپنی ذہانت کا مظاہرہ کر دیتا ہے ان لوگوں کے سامنے، تو وہ نارملی وہ بہت کین ہوتے ہیں ان لوگوں کو اپنے پاس بلانے میں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ذہین طالب علموں سے ان کے اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا معیار بلند ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے لیے مواقع ہیں جو اب ذہانت رکھتے ہیں۔ جو اپنے خرچ کے اوپر جانا چاہتے ہیں جا کے ڈگریاں لے کے آ جائیں، تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہاں پہ ہمارے پاس نقصان ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو نقصان، ہو سکتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، وہ اچھے ہو چکے ہوں وہاں سے پڑھ کے آنے کے بعد، ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال بات ساری جو ہے وہ یہ کہ جہاں بنیادی چیزیں خراب ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ ذرا بات سوچنا ذرا بات کی بات ہے، لیکن جہاں بنیادی ایجوکیشن ہے وہاں پہ کی خرابیوں کو دور کرنا شدید ضرورت، بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ کوئی بچہ اسکول کی تعلیم سے محروم نہ رہے، جتنے لوگ ہیں وہ سب ان کو سہولیات ہوں، سب کو اسکول کی سہولیات ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے پنجاب آج کل ہے، آپ کا پنجاب میں آپ کا سرکاری ڈیٹا بتاتا ہے کہ 1/3 پرائمری اسکول جو ہیں وہ سنگل روم سنگل ٹیچر اسکول ہیں، تو ایک ہی کلاس کے اندر، ایک ہی چھوٹے سے کمرے کے اندر 5 کلاسوں کے اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں، پہلی سے 5ویں تک کے، اور ایک ہی ٹیچر ان کو تمام دن بھر پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ تو اچھی تعلیم تو نہیں ہوتی وہاں پہ۔ یہ اگر 1/3 اسکول ایسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ان 1/3 کے لیے اچھے اسکول بنانے میں ناکام ہے۔ 4-5 کمروں کے اسکول ہر ایک کے لیے بنانے میں ناکام ہے، 4-5 ٹیچر لگانے میں ناکام ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس آپ کے اپنے معاشرے کی انویسٹمنٹ ایجوکیشن کے اندر بہت بڑھنی چاہیے۔ اس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، اچھی نہیں ہے، اس سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرا ایک کویسچن تھا اور ایک کامنٹ تھا۔ کویسچن کا جواب تو مجھے مل گیا، بھائی نے بھی وہی کویسچن کر دیا کہ آخر وہ کون سے ریمیڈیل میجرز ہیں جو ہمیں لینے چاہیے۔ میرا جو کامنٹ تھا، جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا، مے بی اس کے حوالے سے کچھ سوٹیبل نہ ہو، لیکن یہ ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارا جو فیلئر ہے، بھلے وہ ہائر ایجوکیشن سسٹم میں ہو یا ہمارے اسکول اور کالج لیول پہ ہو، ہمارے فیلئر کے سامنے کی جو وجہ ہے وہ ہمارا بنیادی ہمارا سسٹم ہے، نہ کہ مذہب ہے۔ مطلب میں خود ایک گریجویٹ ہوں، اور اگر مجھے میری ڈگری نہیں آتی
مجھے میرا سبجیکٹ نہیں آتا، تو اس میں مذہب تو رکاوٹ نہیں ہے نا، کہ میرا مذہب تو مجھے کہے کہ یار یہ تو کافروں کا مضمون ہے، تم نہ پڑھو. میں نالائق ہوں تو یا اس میں میری اپنی غلطی ہے یا میرے سسٹم کی غلطی ہے جنہوں نے مجھے اتنے کوئی ایفیشینٹ پروفیسر پرووائڈ نہیں کیے. اب میں جس طرح سب تمام احباب جو ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. سر میں جس یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہوں وہ ایک گڑھ ہے ایک مذہبی گروپ کا، لیکن میں نے جو 4.5 سال جو گزارے ہیں میں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر، بلیو یو می کہ ان 4 سالوں میں مجھے کسی پروفیسر نے یا کسی اسٹوڈنٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ہمارے مذہب کے منافی ہے، لیکن ہر سمسٹر کے اندر ہر ٹیچر اپنے نوٹس ضرور دیتا تھا. بک کو چھوڑو، یہ نوٹس کر لو، اس سے تم پاس ہو جاؤ گے. آپ یقین کریں گے، جب مجھے یاد ہے ہم 2nd سمسٹر میں تھے تو ایک کویسچن آیا، اس میں کچھ پریویس آئیڈیاز تھے، پریویس کنسیپٹ تھے جو ریپیٹ ہو رہے تھے. ہمیں سر نے کہا کہ یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ نے ایف ایس سی کے اور میٹرک کے فلاں بک کے فلاں چیپٹر میں کر کے آئے تھے، لہٰذا میں اس کو سکپ کرا رہا ہوں. اور ایف ایس سی اور میٹرک کے اندر کے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر سکپ کرا دیا تھا کہ یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے. تو کیا میں مذہب کو رکاوٹ سمجھوں گا؟ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ اسلامک ایکسٹریمزم. آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دا اسٹیپ ٹیکن بائی علامہ مولانا جنرل ضیاء الحق فار اسلامائزیشن. بٹ یہ کہ ہم جس طرف ہم جا رہے ہیں، اب جس طرح میم کہہ رہی تھی کہ سائنس کے جو چیپٹر ہوتا تھا اس میں ہر اس کے اوپر جو ہے ایک آیا لکھی ہوئی ہوتی تھی. اب مجھے وہ آیا تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ مجھے جو ریپروڈکشن سسٹم ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو ابھی سر میم اپنی بات کر رہا ہوں تو، لیکن مجھے وہ سسٹم یاد ہے. اور جس طرح ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ جو سرویز ہیں اس میں یہ رزلٹ آتا ہے کہ 8ویں کلاس کے بچے کو 3ری کلاس کے ارتھمیٹک پرابلمز کرنا نہیں آتے. تو کیا یہ مذہب اسے سکھاتا ہے یا اس کی اپنی نالائکی ہے اور اس کے سسٹم کی نالائکی ہے؟ یا آپ یہ سوال جو کر رہے ہیں بار بار، تو آپ نے کیا امپریشن یہ لیا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ مذہبی تعلیم کی وجہ سے معیار خراب ہوا ہے؟ نہیں سر، میں اپنے کمنٹس بتا رہا ہوں. میں بس کنکلوڈ کرنا، میں ختم کر رہا ہوں. تو میرا یہ کویسچن ہے، اس میں جناب کے بھی میں کمنٹ ضرور لوں گا کہ ہمیں کیا اس کے بارے میں کہ مذہب کو اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو الگ الگ کر دو، کیا اس پہ توجہ دینے کی بجائے زیادہ توجہ کیا اس پہ نہیں دینی چاہیے کہ ہم اپنے سسٹم کو، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپنے روٹ سے اسٹرانگ کریں؟ بالکل صحیح ہے کہ ہم جو مثال کے طور پر ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم ایک رٹا سسٹم کی پیداوار ہیں، ہمیں رٹا مرایا گیا ہے نرسری سے لے کر 12ویں تک اور آگے بھی اسی طرح آنورڈ گریجویشن تک. تو کیا ہمیں اس سے زیادہ کیا ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو از سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو نرسری سے لے کر آگے تک آئے وہ ٹوٹلی اس کی بیس ہی کنسیپچول ہو؟ اس میں جناب کی کمنٹس یہ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں کہ جو اگر آپ کو یہ امپریشن ملا ہے کہ ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معیار کی خرابی کی ذمہ دار مذہبی تعلیم ہے، تو یہ تو نہیں ہم نے کہا. میرا خیال میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ بعض جگہوں کے اوپر ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انداز سے مذہبی تعلیم اگر دی جائے کہ جو آپ کی نارمل تعلیم جو ہونی چاہیے اس کی نفی کرتی ہو، تو اس کے بارے میں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے ایک مثال میں نے دی بھی تھی کہ پانی جو آکسیجن اور ہائیڈروجن ملتے ہیں تو پانی بنتا ہے،
تو آپ اگر بنتا ہے تو یہ ایک اصول ہے، سائنس کا اصول ہے، اور یہ ایک ایسا لا ہے سائنس کا کہ جو ہر جگہ اپلائی کرتا ہے۔ اس کے اوپر کہنا کہ نہیں یہ آپ اس کے ساتھ یہ بلیو کریں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہی بنے گا ورنہ نہیں بنے گا، یہ ایک غلط قسم کی سوچ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے سائنس پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ لاز آف نیچر جو ہیں ان کو آپ مانتے اسی وقت ہیں جب وہ یونیورسلی ٹرو ہوں، یہاں پہ بھی وہی ہوں، کسی اور سیارے میں بھی، کسی اور جگہ پہ بھی وہی ہوں، کسی اور دور دراز، اور اسی طرح ہوں اپلائی کرتے ہوں جس طرح یہاں اپلائی کرتے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر آپ کائنات کا مسخر کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی اسپیکٹرل لائنز دیکھ کے آپ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیز موجود ہے اور کیا چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس واسطے کہ وہی اسپیکٹرل لائنز جو آپ یہاں دیکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، تو آپ سائنس کے ذہن آپ کا نہیں ہو سکتا اگر آپ یونیورسلٹی آف لاز آف نیچر کو قبول نہ کریں، رائٹ۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو یہ سکھاتی ہو کہ یونیورسل نہیں ہے یہ، تو آپ کو اس کو روکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، صحیح بات ہے یہ بات۔ اور ایسی کئی باتیں ہیں۔ دوسری اس کے علاوہ کہ خیر میرا خیال میں اتنا بتایا کافی ہے کہ ہم نے ہرگز بھی یہ نہیں کہا کہ مذہب کی وجہ سے معیار خراب ہے۔ معیار جو آپ کے پاس خراب ہے اس کی تو ہم نے بہت سی باتیں بتا دی یہاں پہ۔ جو ہم نے اسلامیات کو زور دے کے بتایا تھا وہ اس وجہ سے بتایا تھا کہ کئی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ میں اس کی ایک مثال جو میں نے نہیں دی میں اب دیتا ہوں، ایک اور بات اس کی وجہ کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کے ملک میں نان مسلمس بھی رہتے ہیں، شہری ہیں، وہ ان کی حقوق ہیں، اور ان کا ایک حق جو ہے وہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی ایک کلاز ہے جو کہتی ہے کہ کسی تعلیمی ادارے میں کسی اسٹوڈنٹ کو اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تعلیم نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 22(1) ہے۔ اب اگر فرض کیا کہ آپ کمپلسری سبجیکٹس میں جو اردو ہے، انگریزی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں اسلامیات کے سبق رکھ دیں، تو یہ تو پھر کوئی نان مسلم جو پڑھیں گے ان کے حق کی تلفی ہوگی، ہے نا۔ یہ آپ چاہیں گے کہ یہ چیز نہ ہو، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے اور آپ ان کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہوں گے اگر آپ یہ رکھیں گے۔ اب یہی ایک بات ہے جو ہم جب سے سنگل نیشنل کریکلم آیا ہے 1.5 سال 2 سال سے ہم مسلسل نیشنل کریکلم کاؤنسل کو لے کے جا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے یہ چیزیں کی ہیں، آپ کے نصاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کی کتابیں اس انداز میں لکھی ہوئی ہیں کہ جس سے وائلیشن ہوتی ہے نان مسلم اسٹوڈنٹس کے رائٹ کی، فنڈامنٹل رائٹ کی، اور وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ کس وجہ سے؟ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی اکثر لوگوں کا مذہب اسلام ہے، ہم تو اسلام کے لحاظ سے اس کو پڑھائیں گے۔ ارے بھائی بغیر کانسٹیٹیوشن میں تو وہ لکھا ہوا ہے، یا تو وہاں سے نکال دو کانسٹیٹیوشن سے کہ یہ چیز نہیں ہو، اگر لکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق تمہیں کرنا پڑے گا نا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ وہ لوگ، اگر آپ فرض کیا کہ کتاب کے ایسی کتابیں بھی تھیں جو اس وقت تو نہیں ہیں، لیکن کہ آپ کی سوشل اسٹڈیز کی کتاب ہے، اس کے اندر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہو، کلمہ شہادت بھی لکھا ہوا ہو، اور صورتیں بھی لکھی ہوئی ہوں، اور ایک زمانے میں اردو کی کتاب ہوتی تھی، اس کے اندر آخری چیپٹرز ہوتے تھے قرآن پڑھنا، اور اس کے اندر قرآن شریف کی بہت سی صورتیں ہوتی تھیں اور پڑھایا جاتا تھا۔ وہ شروع کرتے تھے الف بے سے، بعد میں قرآن شریف پوری پڑھاتے تھے۔ اب اردو کی کتاب ہے وہ تو سب پہ لازم ہے، اور پھر آپ ان کو یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں، تو یہ تو غلط بات تھی۔ ان کو یہ مانتے نہیں، یہ بات سنتے نہیں یہ بات۔ اس وقت یہ یہاں تک ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ہیئرنگ کے اندر کھڑے ہو کے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ نہیں ہماری کوئی چیز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ورزی نہیں کرتی، جبکہ یہ جو ایکشن ہے ان کا وہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتا ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
تو یہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بات میں نے پہلے بتائی دی تھی کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انگریزی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں سب اسباق، اردو میں بھی بہت سے اسباق دیے ہوئے ہیں. اردو میں مثال کے طور پہ ابھی جو کتابیں ہیں، تیسری جماعت کی کتاب ہے، تیسری جماعت کی کتاب میں ایک سبق ہے موبائل فون کے اوپر، اور موبائل فون کا سبق ہے. اور سبق کے اندر آخر میں جا کے ایک باکس ہے، اس باکس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے کسی اونٹ کے پاس سے، اونٹ بلبلا اٹھا، پھر انہوں نے پوچھا اونٹ سے کہ کیا ہوا، تو اس سے بتایا کہ میرا مالک جو ہے مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے. تو انہوں نے جا کے مالک کو منع کیا. کیا تعلق ہے اس کا موبائل فون کے ساتھ؟ کیوں بتایا گیا یہ وہاں پہ؟ کوئی ضرورت تو نہیں تھی، ہے نا؟ یہ آپ اسلامیات میں بتا دیں ٹھیک ہے، لیکن آپ اس میں کیوں بتا رہے ہیں؟ اردو کی کتاب میں موبائل فون کے اوپر سبق ہے، اس میں یہ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ یا انگریزی کی کتاب میں ایک سبق ہے خلفاء راشدین کے اوپر، میں خیال میں تیسری یا پانچویں جماعت کی کتاب میں، اس کتاب میں اس میں انہوں نے جس کا بھی نام لیا ہے اس کے آگے درود و سلام جو ہے نا وہ پورے کے پورے لکھے ہوئے ہیں. اور اب آپ کے پاس جو رسول اللہ کے اوپر جو درود و سلام ہوتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ خاتم النبیین بھی پہلا کہنا پڑتا ہے ان کو. خاتم النبیین حضرت محمد خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم، آپ کو پورا کہنا پڑتا ہے. اور یہ انگریزی کی کتاب میں عربی میں لکھا ہوتا ہے اور بریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے، نام جہاں لکھا ہولی پرافٹ، آگے وہ پورا اتنے لکھا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ وہ ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ آپ کس ذہن سے کتابیں لکھ رہے ہیں، کس ذہن سے آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں. آپ کو تو انگریزی سکھانی ہے، انگریزی سکھائیے، اور ایسی سکھائیے کہ بچے کو کسی کتاب کو پڑھنے میں دشواری نہ ہو، فر پڑ جائے، وہ کتاب کو کے حروف دیکھے اور تصورات اس کے ذہن میں فوراً ٹرانسفر ہو جائیں. اس حد تک سکھائیے اسے آپ، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں میں ڈال دیں. وہ سبق جو میں بتا رہا ہوں کہ جو خلفاء راشدین والا ہے، اس میں یہ بریکٹ میں لکھے ہوئے درود و سلام جو ہیں وہ ایک سبق کے اندر 72 مرتبہ ہیں. کسی کے دل میں تھا کہ میں یہ اچھی طرح میں یہ درود و سلام جو ہے میں یاد کر پاؤں گا، اس واسطے انہوں نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ. میں اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسیسو چیزیں ہیں. یہ اگر آپ اسلامیات میں رکھ دیں، سب چیزیں رکھ دیں، مسلمانوں کو تو پڑھنے چاہیے، آپ اسلامیات میں سب چیزیں رکھ دیں. اسلامیات کے اسباق سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. سر پہلے تو آپ نے ابھی جو باتیں کی اس کو ویلیڈیٹ کرتے چلوں کہ جس طرح سے کلاس 3 کلاس 4 میں جس طرح سے مذہبی باتیں کی گئی ہیں، تو میں یہ چیزیں جو آپ نے بات کی خلفاء راشدین، پروفٹس پر اور نعتیں تک اس میں انگلش کی کتاب میں شامل کی گئی ہے. تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ جو ہماری مائنورٹی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہوں گے، ان کا درد محسوس ہو رہا تھا. سیکنڈلی سر جو میں اپنی جو تعلیمی پالیسیز میں جو خرابیوں کا ذکر ہے، تو اس میں ایک چیز جو میں نے آبزرویشن کی ہے کہ اس میں بھی ایک طرح سے طبقاتی نظام کو فروغ دے رہے ہیں. آپ جس بھی پروونس میں جائے تو جو شہری علاقہ ہے گورنمنٹ کے زیر کنٹرول جو اسکولس ہیں تو ان میں آپ کو اچھے ٹیچرز ملیں گے، ریسورس اچھے ملیں گے، جبکہ جو دور دراز کے علاقہ ہے ان پہ اتنے فوکس نہیں کیا جاتا. حالانکہ ہمیں جو ہمارے پاس مثال ہے ایون فیڈرل کی کہ اس کو ایک طرح سے سکسیزفل ایجوکیشن سسٹم مانا جاتا ہے، اس میں بھی میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ جو مین جو سیکٹرز میں جو اسکول ہے گورنمنٹ اسکولس، ان میں ریسورسز فل اسکولس ہے، ٹیچرز زیادہ ہے جتنے چاہیے اور وہ ٹرین ٹیچرس ہے. جبکہ آپ دور دراز کے پیریفرل ایریاز میں جائیں، سہالہ میں جائیں، بریمام میں جائیں، ترنول، ان ایریاز میں جائیں تو آپ کو بہت مطلب خراب صورتحال ملے گی. وہاں پہ ایک ہی کلاس میں ایک ٹیچر کو پورا دن بیٹھنا پڑتا ہے، ہول ڈے کلاسز ہوتی ہے، اسٹرینتھ زیادہ ہے، ریسورسز نہیں ہے. تو یہ چیز میں نوٹس میں لانا چاہتا تھا. لاسٹلی سر جو ایک اپروچ ہے گورنمنٹ مختلف سیکٹرز میں پروگریس کے لیے پرائیویٹ پبلک جو پارٹنرشپ کرتی ہے، تو ہماری جو ایجوکیشن ہسٹری میں ہے
اس میں کبھی یہ چیز رہی ہے, کبھی اس کو آزمایا ہے, یا نیکسٹ ہماری جو فیوچر ہے اس میں از دیئر ان اے روم فار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ؟ تھینک یو. تو لاسٹ جو کویشچن آپ کا ہے نا, اس کے مطابق میں پہلے بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایکچولی یہ پریکٹس ہوتا ہے, اور اس کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے ہماری گورنمنٹ خاص طور پہ جو اپنی ریسورسز اس کے پاس ہوتی نہیں ہیں ایجوکیشن پہ خرچ کرنے کے لیے, تو گورنمنٹ بہت خوشی کے ساتھ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ایگریمنٹ کر لیتی ہے. تو اس میں کوئی پرائیویٹ گروپ ہوتے ہیں جو فلنتھراپسٹ کے ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں سرکار سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اسکول کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ ریسورسز تھوڑی سی خرچ کرتے ہیں اسکول کے اوپر, اسکول کی حالت بہتر کرتے ہیں, کمرے بنا دیتے ہیں یا کلاس رومز بہتر کر دیتے ہیں وغیرہ, اور اس کے عوض وہ دے کین آلسو انٹروین ان دی ایجوکیشن پروسیس اٹ سیلف, پڑھائی وڑھائی کے بارے میں. یہ اسکیم پرانی ہے, اور یہ اسکیم اسی کا حصہ ہے کہ جس میں سرکار جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بوجھ سنبھالے تعلیم کا, ٹھیک ہے نا, اسکولوں کی. کالج کے لیول کا یہ سسٹم مجھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اور یونیورسٹی میں تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ صرف اسکول کے لیول کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے. اس کے علاوہ باقی چیزیں تو یو ایگریڈ ود می جو ہم نے یہاں پہ کی ہیں, کوئی اس کے یو ایگریڈ ود دیٹ. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بہرحال جو انڈر پریولیجڈ سیکشنز ہیں سوسائٹی کے, جیسے کہ دور دراز کے اسکول ہیں, دیہات کے اسکول ہیں وغیرہ, وہاں پہ اتفاق ہے کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کے اندر فلنتھراپی بہت زیادہ ہے. اور دو قسم کی فلنتھراپی, ایک تو یہ ہے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور دوسری جو فلنتھراپی ہے وہ ٹائم کی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اپنا وقت دیتے ہیں, جاتے ہیں اور جا کے اسکولوں میں وقت لگا کر ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ٹیچرز کو سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور تھوڑا سا وہاں کا ماحول جو ہے وہ زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بچوں کو گیمز وغیرہ میں انوالو کرتے ہیں, اس قسم کی چیزیں کر کے. تو یہ جو ٹائم فلنتھراپی ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کے اندر کافی اچھی فلنتھراپی ہے. لیکن یہ مطلب میرا خیال ہے کہ جتنا ایجوکیشن کا ہمارا پورا والیوم ہے, اس کے صرف ایجوکیشن, اسکول ایجوکیشن کو ہی لے لیں تو یہ جو فلنتھراپی ہے وہ بیئرلی 5% کو ٹچ کرتی ہوگی, 3 to 5%, زیادہ کو نہیں. اگر زیادہ کو کرے تو شاید وہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہوگی. تھینک یو ویری مچ.